ہمارے بیچ انجینئر سلیم صاحب بھی موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیشن عصر سے مغرب ہوا ہے، اس میں ہم نے جو فلاحی مختلف یونیورسٹیز میں جنہوں نے ڈسٹنکشن حاصل کیے ہیں، وہ چاہے کسی بھی کورس میں جو سیشن چل رہا ہے 2023 اور 24 کا، ان تمام فلاحیوں کو ہم نے ایک سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن سے نوازا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ باہمی تعارف کا سیشن تھا اور کچھ پروگرام کی کڑیاں اس میں شامل تھیں۔ ہمارا سیکنڈ سیشن اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس کا آغاز ہم استقبالیہ کلمات ویلکم ایڈریس سے کریں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا جو انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح دہلی یونٹ کے سیکریٹری ہیں محمد ارشاد عالم فلاحی صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ استقبالیہ کلمات پیش کریں۔ ارشاد صاحب یہ سیکریٹری ہیں، ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم بات کریں تو جامعۃ الفلاح سے انہوں نے عالمیت کی ہے، بی اے اور ایم اے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، ایم بی اے انہوں نے میڈیا مینجمنٹ گلوبل اوپن یونیورسٹی سے کیا ہے۔ اس وقت سینئر ملٹی میڈیا پروڈیوسر کے طور پر کوئنٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ای ٹی وی، اگنو اور دوسرے اور سارے پروجیکٹس کیے ہیں۔ ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہماری صدا ٹرسٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں، جو ونچت لوگ ہیں، جو بیکورڈ کلاس کے بچے ہیں، ان پہ ایجوکیشن اپلفٹمنٹ کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ میں ارشاد بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ویلکم ایڈریس سے اس کا آغاز کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم فلاحی برادران اور مہمان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں موجود تمام فلاحیوں کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح دہلی یونٹ کی دعوت پر لبیک کہا اور قیمتی اوقات میں سے وقت فارغ کر کے کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس طرح کا پروگرام انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح دہلی یونٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منعقد ہو رہا ہے، جہاں کالج و یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے فلاحیوں کا تعلیمی کیریئر، روزگار میں بہتر مواقع حاصل کرنے کی پلاننگ کیا اور کیسی ہونی چاہیے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک طالب علم اگر بی اے کے لیے پلان کرتا ہے تو اس کے لیے اسے 3 سال دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ایم اے کا پلان کرتا ہے تو وہ 2 سال مزید درکار ہے۔ گویا 3 سال یا 5 سال کا وقت اس کو دینا ہوتا ہے۔ وہ ان 5 سالوں کو کس طرح ترتیب دے تاکہ اس کا تعلیمی کیریئر بہتر و کامیاب ہو۔ آج اس کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پروگرام میں انہی پہلوؤں پر ایکسپرٹس رہنمائی کریں گے اور ہمیں قوی امید ہے کہ ان کی قیمتی مشورات تعلیم حاصل کر رہے فلاحیوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس پروگرام میں شامل تمام ریسورس پرسن کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور وقت فارغ کر کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ میں ان تمام لوگوں کا مختصر تعارف آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جناب ڈاکٹر طاہر رحمان فلاحی صاحب، آپ اس وقت اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ کا جو موضوع ہے فارغین مدارس کی سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں ڈگری کے بعد ملازمتوں کا دائرہ اور مواقع پر رہنمائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے ریسورس پرسن ہیں وہ جناب ڈاکٹر تنویر اکرام صاحب ہیں۔ آپ اس وقت کمیونیکیشن آئی ٹی کیریئر اکیڈمی، جس کا الحاق گرو گوبند سنگھ اندرپرستھا یونیورسٹی سے ہے، وہاں پر آپ پرنسپل ہیں۔ آپ کا جو عنوان ہے فارغین مدارس کی ڈگری کورسز مکمل کرنے کے بعد کارپوریٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کیریئر کے کیا مواقع ہیں، کمپیوٹر اپلیکیشن
آن لائن کورسز جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، AI اور دیگر نئے متعارف کرائے گئے کورسز سے استفادہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ آپ اس پر رہنمائی فرمائیں گے۔ جناب ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب، صدر زکوٰۃ فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ آپ انٹرفیتھ کولیشن فار پیس اور گاڈس گریس فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں۔ آپ فارغین مدارس کی مرکزی اور ریاستی حکومت کے دفاتر میں ملازمت کے مواقع کا دائرہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کی تیاری کا کیا طریقہ ہو، اس پر رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ جناب پروفیسر محمد سلیم انجینئر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند و ڈائریکٹر مرکزی تعلیمی بورڈ، آپ نے IIT کانپور سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 4G موبائل کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں PhD کیا ہے۔ آپ کی صدارت سے فارغین مدارس مستفیض ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر میں اپنے تمام خاص مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جامعۃ الفلاح سے فارغ ہونے کے بعد فلاحی ملک و بیرون ملک کے الگ الگ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ اگر میں چند نام لوں تو اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU، مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی، مانو، پوروانچل یونیورسٹی اور بنارس ہندو یونیورسٹی BHU وغیرہ، اور بیرون ملک میں جامعہ ازہر مصر، جامعہ اسلامیہ مدینہ اور جامعۃ الامام محمد بن سعود بن الاسلامیہ خاص طور سے شامل ہیں۔ جامعۃ الفلاح کے الحاق کی اگر ہم بات کریں تو اس کا الحاق NIOS سے 8ویں درجے تک ہے۔ مزید درجات کے لیے کوشش جاری ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ و طالبات کے لیے یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ 10ویں و 12ویں درجات کا امتحان NIOS یا کسی سرکاری ایفیلیٹڈ ادارے میں جا کر امتحان دے سکتے ہیں۔ اگر معاش کی بات کریں تو جامعہ سے فارغ ہونے والے طلبہ ملک و بیرون ملک کی الگ الگ یونیورسٹیز میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر، طب کے میدان میں اور میڈیا کے ساتھ ساتھ نیشن بلڈنگ کے الگ الگ میدانوں میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ محترم فلاحی برادران، مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہم تمام پر خاص ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ یہ ذمہ داری اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب آپ مدرسے کے فارغ اور عالم ہوں، اور احادیث میں عالموں کو العلماء ورثۃ الانبیاء کہا ہے۔ ہم لوگ ملک و ملت کی اصلاح و ترقی میں نمایاں رول ادا کریں، ملت کے قائد ہوں، دینی، ملی، سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی اور دیگر تمام معاملات زندگی میں بھارت واسیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مدارس کو گو نہ گو چیلنجوں کا بھی سامنا ہے، جو کہ خارجی بھی ہیں اور داخلی بھی۔ میں آخر میں مادر علمی کے مقاصد کو آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ پھر وہ مقاصد تازہ ہو جائیں۔ جامعہ کا مقصد ایسے افراد کی تیاری ہے جو قرآن و سنت کا گہرا علم اور دینی بصیرت رکھتے ہوں، جن کی نظر وقت کے اہم مسائل پر ہوں، جو غیر اسلامی افکار و نظریات سے بخوبی واقف ہوں، جو علمی اخلاق و کردار کے حامل ہوں، جن میں احیاء دین اور اعلیٰ کلمت اللہ کا جذبہ ہو، جو گروہی، جماعتی اور فقہی اختلافات سے بالاتر ہو کر وسعت قلب و نظر کے ساتھ معاشرے کی اصلاح و تعمیر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ ایسا نصاب تعلیم زیر عمل لانا جس میں دینی و عصری علوم کا بہترین امتزاج ہو اور جو جامعہ کی اساس سے ہم آہنگ ہو۔ اسلام کی خدمت کے لیے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق فکری، علمی اور تحقیقی مواد فراہم کرنا، فنی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ ووکیشنل تعلیم کا اس طرح نظم کرنا کہ جامعہ کا بنیادی مقصد متاثر نہ ہو۔ محترم فلاحی برادران، اب اگلا 2 گھنٹہ اہم ہے۔ مقررین کو بغور سماعت کریں، سوالات کو نوٹ کریں، سوالات و جوابات کے سیشن کا فائدہ اٹھائیں اور رہنمائی حاصل کریں۔ وقت الروانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ارشاد احمد فلاحی صاحب۔ قبل اس کے کہ میں اپنے معزز مہمانان گرامی کو اسٹیج پر دعوت دوں، ہم چاہتے ہیں کہ جامعۃ الفلاح کے تعلق سے ایک ڈاکومنٹری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ وہ ڈاکومنٹری جو بہت شارٹ ہے، 6 منٹ کی وہ ڈاکومنٹری ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بائی فلاحیز ہے، آف دا فلاحیز ہے، ناٹ فار دا فلاحیز۔
تو اس میں پروڈیوسنگ میں اور اس کی ساری ایڈیٹنگ وغیرہ میں سب فلاحیوں کا ہی کردار ہے. اس کے اسکرپٹ سے لے کر کے اس کی ایڈیٹنگ، پروڈیوسر، ساری چیزیں ہیں. تو وہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹری 6 منٹ کی ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کی جائے گی. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا. رحم کرنے والا ہے. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سب شکر بھی اسی کے لیے. ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیٹ اس ایمپاور آور سیلف. آئیے ہم اپنے کو طاقتور بنائیں. اور میں جزاک اللہ خیر جناب ارشاد عالم صاحب اور تمام اصحاب علم و فکر، سلیم انجینئر صاحب اور دیگر مقررین، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. یہ علامہ اقبال کا شعر مجھے بہت پسند ہے. تو میں نے کہا کہ میں شروعات میں ہی آپ کو پیش کر دوں. سب تمام نوجوان لوگ یہاں جمع ہیں ماشاء اللہ سے. تو آپ اپنی امنگوں کو اونچائی رکھیں اور اس کے لیے تگ و دو کرتے رہیں. And I can tell you that in a gentle way you can shake the world. آپ میں سے ہر ایک اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ آپ دنیا کو ہلا کے تبدیل کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آخر کے 1/3 میں ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بدل دی. تو ہم ان کے سپاہی ہیں تو ان سے سیکھ کر کے کوشش کریں اپنی طرف سے. اپنی بچوں، آپ کو مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں، آپ شاید کرتے بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میرا کہنا ضروری ہے کہ ہم خالی اپنی کتاب کو پڑھیں نہیں بلکہ اس کو سمجھیں بھی. اور یہ کام روز مرہ کم سے کم 15 منٹ کا ہونا چاہیے. تب سمجھ میں آتا ہے کہ پیغام ہے کیا اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے. ہم اپنے اندر اس کو جذب کر لیتے ہیں، پھر وہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اب ہماری دین کے کچھ بنیادی ستون ہیں، آرٹیکلس آف فیتھ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، ہم سب واقف ہیں. تو کلمہ تو امبلیکل کارڈ ہے، یعنی کہ وہ تو دین سے ہم کو جوڑنے کا وہی طریقہ ہے. باقی جو 4 چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس کے لیے ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ وہاں پہ دین ختم ہے، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں سے دین شروع ہوتا ہے. وہ بنیادی باتیں ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد حیات ہے وہ بیان کر دیا ہے 11.7 میں، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی کہ انسانیت کو کیوں بنایا؟ تاکہ وہ امتحان لے سکے تم میں سے کون جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے ہر ایک کو، اس کا استعمال کر کے دوسرے انسان کی زندگی زیادہ بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں. یہ ایک بیڈمنٹن کورٹ مان لیجیے، کورٹ ہے، یہ ٹینس کورٹ ہے شاید، یہ کیرم کا بورڈ ہے. تو آپ دیکھیں گے تو یہ جو کھیل کی چیزیں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں بارڈرس ہیں، رولس ہیں، ریگولیشنس ہیں، ہے نا. لیکن اس کا جو مین پرپز ہے گیمز اینڈ اسپورٹس کا، اس کا تعلق ان بارڈرس، رولس، ریگولیشن سے نہیں ہے، بلکہ مین پرپز جو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ اینڈ شارپننگ آف دی فزیکل اینڈ انٹلیکچوئل ویل بینگ. ذہنی طور کے اوپر اور جسمانی طور کے اوپر تندرست توانا بنا دینا، یہ مقصد ہوتا ہے. لیکن اس کے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، باؤنڈریز ہیں، ہے نا، کیونکہ گیم اسی طرح کھیلا جائے گا. وہی جو ہے وہ جو ہمارے 4 ستون ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی وہی بارڈرس اور رولس ہیں. مقصد حیات وہ ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جیسے وہاں مقصد جو کھیل کا ہے وہ ہے تندرستی. اب یہ غور کریے کہ ایک پروفیسر فتح عثمان صاحب علیہ رحمت تھے، اللہ میاں ان کو غریق رحمت کرے.
الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر ایمیریٹس، بعد میں وہ امریکہ جا کے سیٹل ہو گئے تھے، وہاں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اویکننگ قائم کیا. ان کی بڑی کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کانسیپٹس آف دا قرآن. اس میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ اگر تم اپنے کو اتنا نیک سمجھتے ہو کہ تم 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھتے ہو، تم سوچتے ہو میں اللہ کے بہت قریب ہوں، تو تم سمجھ لو کہ تمہاری جو نیکی ہے وہ اللہ کے ذریعے اس طرح اس کو اسیسمنٹ اس کا کیا جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تم 2 نمازوں کے بیچ میں مسجد سے باہر ہو تو کیا کرتے ہو. اس سے طے ہوتا ہے کہ تمہاری نمازوں کی اہمیت کیا ہے. یہ میں نے آپ کو خاص طور سے عرض کیا تاکہ ایک پراپر پرسپیکٹیو دینے کے لیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کو شکر کرنے کا ذریعہ ہے. خاص طور سے یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ سجدہ ایک ہی پوزیشن ہے انسان کی جسمانی جس میں کہ دل جو ہے وہ دماغ سے اونچا رہتا ہے. تو آپ غور کریے گا، میں نے آپ جسٹ گیونگ یو سم تھاٹس. کن فیکون ہم سب مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ کن فیکون جو ہے وہ ہے پاور آف کریشن. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں سے ایک صفت ہے پاور آف کریشن. اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر امبائب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پاور آف کریشن بھی اپنے اندر ہمیں کرنی چاہیے لینے کے لیے. باقی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے قبیلے سب پیاسے ہیں، ان کو آپ پانی کا انتظام کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوراً اسی وقت پانی کا انتظام ہو جاتا، لیکن اس نے کیا نہیں. اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو تم چٹان پہ مارو. اللہ نے کہا. انہوں نے جب چٹان پہ مارا تب 12 جھرنے نکلے اور انہوں نے سیر ہو کے پانی پی لیا. تو پیغام کیا ہے کہ تمہارے بس میں دنیاوی طور پہ جو ہے وہ سب کچھ کر لو، تب ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے تمہاری دعا قبول کرنے میں. ویسے ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تب زیادہ اچھا لگتا ہے. باقی بچوں، اب میں آپ کو دوسری طرف لے چلتا ہوں کہ ہمارا دین ہی جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس ملک میں، جس سماج میں جہاں تم رہو، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو تم مانو اور اس سے محبت کرو اس سماج سے. تو اب ماننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے نا، جو دستور ہند ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بالکل ایزی ایکسیس ہونی چاہیے. اس کے لیے میں تو یہ کر دیتا ہوں، بہت سے یہ ایپس ہیں، آپ سب کے پاس بہت سے ایپس ہوں گے آپ کے فونز میں اور باقی ڈیوائسز میں. تو ایک ایپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا بھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں اپنے پاس. بہت آسانی سے اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. تب جگہ جگہ جو ہے ڈسکشن میں جو ہے وہ ہمیں ابتری مل جاتی ہے اس سے. اب میں آپ کو 2 لفظ دکھا رہا ہوں، بلکہ ایک لفظ پہلے. ٹو فیوز کسے کہتے ہیں؟ ٹو جوائن اور ٹو بیکم کمبائنڈ. 2 چیزوں یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جوڑ دینا، اسے کہتے ہیں ٹو فیوز. اور اس سے ناؤن بنا ہے فیوژن، اس سے ناؤن بنا ہے. تو فیوژن جو ہے وہ 2 چیزوں کو یا اس سے زیادہ کو جوڑ دینا. تو شروع میں جو میں نے آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی اس میں 2 تصویریں دکھائی تھی. ایک طرف تاج محل تھا اور دوسری طرف کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں گے مجھے؟ جی زور سے بولیں. ہاں، واو، ویری گڈ، آئی ایم امپریسڈ. دوسری طرف ہے ساؤتھ بلاک. تو تاج محل جو ہے وہ ایک طرح سے انڈیکیشن ہے، چونکہ اس کے اوپر تمام قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اس تعلق سے. ایک ہماری زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی کافی ٹیبل بک بھی ہے انسیڈنٹلی، اسپریچول تاج محل سے اسپریچول میسج. لیکن تاج محل جو میں نے ڈالا ہے یہاں تاکہ یہ ہو کہ جو روحانی آسپیکٹ ہے، پہلو ہے زندگی کا، اور دوسری طرف ہے دنیاوی. تو دنیاوی بھی وہ جہاں پر آپ کے قلم میں اور آپ کی زبان میں طاقت ہو. طاقت کیسی؟ حکومت کی طاقت، اس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے. تو ان دونوں کو فیوز کر کے فیوژن کریٹ کرنا ہے آپ کو اپنی لائف میں ہمیشہ. اس کو یاد رکھیے، دین بھی یہی کہتا ہے، اور اس سے بہت کامیابی بھی ملک کے لیے بھی ہو سکتی ہے، ملت کے لیے بھی ہوتی رہیں گی، اور ہماری اور آپ کی آگے والی نسلوں کے لیے بھی. اس کا ایک بہت خوبصورت موزیک، اس کی پچیکاری تیار کرنی ہے آپ کو، جڑاؤ کام تیار کرنا ہے ان دونوں چیزوں کا. کریٹ اے موزیک. اب بچوں یہ ہے کہ
बुरी खबर तो ये है कि वक्त बहुत तेज़ी में गुज़र रहा है, ये तो बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप खुद पायलट हैं। आप तय करेंगे कि आपकी उड़ान कितनी ऊंची होनी है और कहाँ तक जानी है और आपको क्या क्या कर दिखाना है, क्या क्या कर गुजरना है। आप खुद अपनी ज़िंदगी के पायलट हैं। तो ये आपकी गुड न्यूज़ है। आप कुरान करीम में हम मुझसे ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं, वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि तेज़ी से गुज़रते हुए ज़माने की कसम कि तुम खसारे में हो। हाँ, वो लोग खसारे में नहीं हैं जो क्या काम करते हैं। एक तो इल्लल्लज़ीना आमनू, है ना, ईमान, और दूसरा वो अमीलुस सालिहात, उसके फ़ौरन बाद गुड डीड्स में वो चीज़ें शामिल हो गई जो अब तक मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह की खुशनुदी के लिए समझ करके उसकी स्कीम क्या है, अच्छे काम करते रहना। अब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ, अभी मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिक्र कर रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है 16(1). वो कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट एट एनी लेवल। किसी भी हुकूमत की कुर्सी के ऊपर बैठ जाने का हर शहरी का बराबर का हक़ है। ये आपको दस्तूर हिंद हक़ देता है। अब इसको लेके हम आगे चलते हैं तो तकदीर बदली जा सकती है। ये आप गौर करिए ज़रा, मैं आपसे क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। डेस्टिनी जिसे कहते हैं, इट इज़ फॉर लूज़र्स। इट इज़ जस्ट ए स्टूपिड एक्सक्यूज़ टू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम हैपन। जैसे फिज़ियोथेरेपी है, किसी के कहीं चोट लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिस्म के अंदर, तो फिज़ियोथेरेपी की डिपार्टमेंट पूरा है अस्पताल में, वो जाके एक्सरसाइजेस करवाते हैं, आप मजबूत हो जाते हैं। मैं भी करवा चुका हूँ, है ना। तो अगर फिज़ियोथेरेपी मैं नहीं कराऊँ तो मैं वो जो पहले वाली जो मुझे तकलीफ़ वाली है वो उसको मैं अपनी तकदीर समझ सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने फिज़ियोथेरेपी अपनी करवा ली तो मेरी तकदीर बदल जाती है। वो मेरे हाथ में है तकदीर बदल देना अपनी। एक हमारे सरदार साहब दोस्त हैं, वो मुझे रोज़ कुछ न कुछ हिकमत की बात भेजते हैं। तो उन्होंने एक भेजा था कि समंदर सबके लिए एक जैसा है। कुछ लोग उसमें से मोती निकाल के ले आते हैं, कुछ लोग उसमें से मछली पकड़ के निकल आते हैं, और कुछ लोग भीगे पैरों से वापस आ जाते हैं। ज़िंदगी भी उसी तरह से हर एक के लिए एक जैसी है। एंड वन गेट्स व्हाट वन ट्राइज फॉर। जिस चीज़ की कोशिश करेंगे वही मिलेगा, और वो बल्कि ज़रूर मिलेगा। अल्लामा कहते हैं, तू अगर दीगर शवी वो दीगर अस्त। इफ़ यू डिसाइड टू चेंज दैट बिकम्स योर फेट। लेकिन उसके लिए शर्त है, ज़मीनी तगोदा, परसिवरेंस, निरंतर प्रयत्न, ये शर्त है। सो अल्लामा का ही शेर का वो है ट्रांसलेशन कि प्लंज इन द सी, बैटल विद द वेव्स, सक्सेस इज़ वन इन स्ट्राइफ। अगर तुम समंदर के किनारे तकिया लगा करके हल्की म्यूज़िक सुन रहे हो और मज़े कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारा ना तुम्हारा भला होना है और न मिल्लत का होना है, न समाज का होना है। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम समंदर के बीच में जाओ और मौजों से लड़ो, तब फिर तुम अपना भी भला करोगे, आने वाली नस्लों का भी भला करोगे। ये मैं आपको एक दूरबीन दिखा रहा हूँ, टेलीस्कोप। अभी हम 2024 में हैं, लेकिन हमारी तवज्जो 2024 पे मरकूज़ नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसको कितना एक्सपैंड होना चाहिए, कितना फैलना चाहिए। 2124 कम से कम 100 साल, 2224, 2324। मेरा ख़्याल ये है कि हमें हर एक को कम से कम 300 साल का आगे का सोचना चाहिए। उस वक्त भी जमात इस्लामी होगी, उस वक्त भी आपके जामिया फलाह के जो है वो तलबा क़दीम होंगे, है ना। उस वक्त भी मिल्लत होगी, उस वक्त भी समाज होगा, मुल्क होगा, दुनिया होगी। मगर उस वक्त की मिल्लत कैसी होगी, ये हम और आप आज तय कर सकते हैं, कुछ समझ बूझ करके या ना करके, इसके ऊपर फ़ैसला होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कॉन्सेप्ट दिया है साउंड हार्ट का।
قلب سلیم کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے 26.88-89 میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن جو ہے نہ تمہاری دولت تمہارے کام آئے گی اور نہ تمہارے کوئی رشتہ دار. ہاں جو تم میں سے کوئی قلب سلیم لے کے آئے تو بات اور ہے. تو اب یہ قلب سلیم ہے کیا، اس کے اوپر بڑی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی انوائٹ آل آف یو کہ آپ ریسرچ کریں اس کے اوپر. تو مجھے یہ تھا کہ شارٹ کٹ چاہیے تھا، تو علامہ کا ایک پرشین کا شعر ہے، مسِ خامی کی دارم از محبت کیمیا سازم کہ فردا چون رسم پیش تو از من ارمغاں خواہی. اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے کچے تانبے کا ایک دل عنایت کیا، آپ کی دیگر مخلوق سے محبت کر کر کے، اور آپ نے مجھے جو کچھ استطاعت دی اس کا استعمال کر کے ان کی مدد، دیگر مخلوق کی مدد کر کر کے میں اس کچے تانبے کے دل کو ٹھوس سونے کے دل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ کل کو قیامت کے دن جب میری آپ سے ملاقات ہو تو میں آپ کو اس کو تحفے کے طور پہ پیش کر سکوں. اس سے کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن کریم میں وہ کیا ہے. اب اس پس منظر میں آپ یہ دیکھیے کہ جسٹس سچر کمیٹی کا کتنے لوگوں نے نام سنا ہے، ہاتھ اٹھائیں تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے سن رکھا ہے. جسٹس سچر کمیٹی ایکچولی اس کا نام تھا پرائم منسٹر ہائی لیول کمیٹی فار مسلمس، لیکن چونکہ جسٹس سچر صاحب اس کے چیئرمین تھے تو شارٹ میں بعد میں کر دیا گیا. اس کی رپورٹ 450 پیج کی ہے. میں اس پرائم منسٹر نے مجھے اس کے لیے آفیسر اسپیشل ڈیوٹی بنایا تھا. میں آگرہ میں کمشنر تھا، وہاں سے بلا کے یہ کام دیا تھا. تو اس کی جو رپورٹ ہے بہت ضخیم رپورٹ ہے. اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں باقی مذہب کے ماننے والوں سے ہندوستان میں ہر معاملے میں پیچھے ہیں. سوشل، اکنامک اینڈ ایجوکیشنل، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی تینوں میدانوں میں پیچھے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات بتائی تھی جس کو کہ ہم میں سے کم لوگ جانتے ہیں. سچر کمیٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ کیوں پیچھے، چونکہ ملک کی حکمرانی میں ان کی حصے داری بہت کم ہے جتنی ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں. یہ ریزن بتایا تھا انہوں نے. اب ہمیں اس کو سمجھ کر کے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں یہ بات، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو 90% جو حکمرانی ملک کی ہے نا، وہ بلکہ اس سے زیادہ، وہ حکومت کی جو مشینری ہے، گورنمنٹ کا اسٹاف، وہ چلاتا ہے ملک کو. آپ دیکھ لیجئے ضلع کتنے ہیں، بتائیں گے آپ میں سے کوئی صاحب؟ پورے ملک میں کتنے ضلع ہیں؟ ایک صاحب بتائیں زور سے. 800 کچھ. چلیے ہاں 804، یو آر رائٹ. ابھی کچھ دن پہلے تک 766 تھے، لیکن اس بیچ میں اب 800، تو 800 مان لیتے ہیں. تو 800 ضلع ہیں، تو 800 ضلعوں کے 800 کلکٹر ہیں، ہے نا، اور دوسرے افسر ہیں وہاں پر، دوسرا اسٹاف ہے. ہر ضلع میں ہر دن مان لیجئے سرکاری فائلوں میں 100 فیصلے ہوتے ہیں ملک کے عوام کے لیے. 100 کے 100 فیصلوں میں سے کسی فیصلے پر بھی، کسی فائل میں بھی کسی پولیٹیشین کے سائن نہیں ہوتے. سب سائن افسر شاہی کے یا اسٹاف کے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور سفارشیں آتی ہوں گی اوپر سے، لیکن 2، 4، 5، 6%، 8% مان لیجیے، اس سے زیادہ نہیں. تو ملک کون چلاتا ہے؟ خود ہی سوچ لیجیے، ہے نا. جتنی منترالے ہیں، جتنی منسٹریز ہیں، سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ، سب جگہ جا کے دیکھ لیجیے آپ. اسٹاف نیچے سے لے کر کے اوپر تک بیٹھا، فائل چلتی ہے. جو چیز نیچے سے لے کر اوپر چلی گئی، اوپر والے کے لیے کاٹنا اس کا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر کاٹنا ہے تو اس کو پڑھو، اسٹڈی کرو، اس کے اوپر 1.5 پیج 2 پیج کا نوٹ لکھو، تب کاٹ پاؤ گے، اور اس میں بھی کوشچنز اٹھیں گے. لیکن جو نیچے لکھ دیا جس نے تو وہ لکھ دیا. تو بڑا مضبوط سسٹم ہے، وہی چلاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے ملک میں 29 صوبائی پبلک سروس کمیشنز ہیں، 29 اسٹیٹ پبلک سروس کمیشنز، جو کہ ہر سال بڑی تعداد میں ریکروٹمنٹ کرتے ہیں مختلف سیٹوں کے لیے. اسی طرح سے 29 ہائی کورٹس ہیں،
29 ہائی کورٹس بھی ہیں، وہ بھی ہر سال ریکروٹمنٹ کرتی ہیں. سینٹرل گورنمنٹ کا اسٹاف سلیکشن کمیشن ہے، قریب 50,000 ریکروٹمنٹ وہ کرتے ہیں ہر سال. اور میں نے ابھی آپ سے بتایا تھا آپ نے بتایا 800 ضلع ہیں، تو ان کے کلیکٹریٹس ہیں، تحصیلیں ہیں، نگر پالکا، منسٹریز ہیں، ریلوے، کیا کیا ہے، سب بھرا پڑا ہوا ہے اسٹاف سے. وہ سب ریکروٹمنٹ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. کسی بھی آپ اس میں چلے جائیں کورٹ میں، یہاں چلے جائیے دلی میں کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلے جائیے، جا کے دیکھیں گے تو اونچائی کے اوپر، اونچی ٹیبل کے اوپر جج صاحب بیٹھے ہیں، 2 ادھر 2 ادھر نیچی چیئر پہ بیٹھے ہوں گے جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں. وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کے بغیر کام نہیں ہوتا کورٹ کا بھی. وہ سارے لوگ جو ہیں نا، اگر آپ جوڑ لیں، یہ جو میں نے کچھ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ سب لوگ، سب ہر آدمی بڑا طاقتور ہے اپنی جگہ، قلم میں طاقت ہے. حکومت کے بہاف کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے قلم میں طاقت ہے. 29 ہائی کورٹس میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائیے تو آپ کو یہ ملے گا. پی ایز ہیں، اسٹینوگرافرس ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے اور انٹرنلائز کرنا ہے. اور میں نے ایک اندازہ لگایا، یہ کام تو زکوٰۃ فاؤنڈیشن سے قریب 15 سال سے زیادہ سے ہو رہا ہے. پہلے ہم صرف سول سروسز کرتے تھے، اب سب کا کرتے ہیں. تو تقریباً 5 لاکھ لوگ ہر سال سلیکٹ ہوتے ہیں پورے ملک میں. 5 لاکھ اس کے ذریعے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، 29 پبلک سروس کمیشنز، 29 ہائی کورٹس، اسٹاف سلیکشن کمیشن، اور یو پی ایس سی خود بھی سول سروس کے علاوہ بھی ریکروٹمنٹ ہر سال کرتی ہے بہت سے. سب ملا کر کے صرف یو پی میں 7 ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے جن کو آتھورائز کر رکھا ہے پبلک سروس کے کمیشن کے علاوہ ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے. ہر سال تقریباً 1 لاکھ ریکروٹمنٹ صرف یو پی میں ہوتے ہیں ہر سال. اب یہ بتائیے آپ مجھے کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی بھی اسٹیج کے اوپر کہیں بھی جائز یا ناجائز جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا ہمارا کام نہیں ہوتا، تو ہم سسٹم کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم سماج کو برا بھلا کہتے ہیں، مگر ہم اس کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کی جگہ ہم کیوں نہیں بیٹھ جاتے جا کر کے. یہ مجھے آپ کو کہنا ہے. یہاں پر بڑا معاملہ جو ہے پیچھے چل رہا ہے. ملک میں کوئی سسٹمیٹک ایفرٹ اس بات کی اب تک نہیں ہوئی. ہم لوگوں نے 3 سال سے کام شروع کیا ہے، شاید جماعت اسلامی نے بھی ریسنٹلی تھوڑا یہ کام شروع کیا ہے، لیکن اس کی طرف انفرادی طور پہ بھی آپ سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اگر آپ کوئی دوسرا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو اچھی ملازمت مل گئی آپ کو، آپ کا کام اچھا ہو گیا، آپ کا فیوچر سدھر گیا انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ انفرادی اچیومنٹ ہے آپ کا. لیکن آپ کو جاب بھی اچھی مل گئی، آپ کا فیوچر بھی سدھر گیا، ساتھ ساتھ جاب آپ کو ایسی ملی جس کے ذریعے آپ ملت کا فائدہ کم سے کم کروا سکیں اگلے 40-50 سال تک. سو وائی ناٹ. ایک حدیث ہے کہ وہ دین دیٹ ورک شوڈ بی پریفرڈ. اگر تمہارے سامنے چوائس ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، اور اس میں سے جو چوائسیز ہیں اس میں سے کوئی ایک چوائس ایسی ہے جس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہے، تو جو دوسروں والا فائدہ ہے وہ چوائس لو. تو اس کے اوپر آپ غور کریے. جو سول سروسز ہیں نا، بہت سے لوگ سول سروس لگے ہوئے ہیں. سول سروس اور فیشن بن گیا ہے پورے ملک کے اندر، اور نہیں بھی استطاعت ہے تب بھی ہم سول سروس کا کوچنگ کروائیں گے یا خود کریں گے وغیرہ وغیرہ. اب وہاں پر 10 لاکھ لوگ بیٹھتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، اس میں سے 5 لاکھ لوگ سیریسلی بیٹھتے ہیں، آخر میں 1000 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. اس میں جو ہماری پرسنٹیج تھی نا اب تک مسلمانوں کی، وہ اب تک 2.5% تھی، آزادی سے لے کے 6-7 سال پہلے تک. اب جو کوئی پچھلے 15 سال میں اسپیشل ایفرٹ کی گئی ہم لوگوں نے سچر کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد، تو اس کے ایفرٹ کرنے کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ وہ 2.5% بڑھ کے 5% ہو گئی. لیکن 5% بھی اگر آپ لے لیں 1000 میں سے تو 50 ہوئے. تو کیا خالی 50 ہی سیٹیں ہیں پوری ملک کے نوجوانوں کے لیے؟ نو. حکومت سازی کا حصہ بننے کے لیے وہ نیچے کی جو فگر ہے نا 5 لاکھ، اس پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے بجائے 1000 کے. اور وہ آسان ہے. اس میں سے کافی بڑی تعداد میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور کر لیجیے، نوٹ کر لیجیے،
کافی بڑی تعداد میں ایسے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہوتے ہیں جس کے لیے ایون گریجویشن نہیں چاہیے، کلاس 12 کافی ہے، کہیں کہیں کلاس 10 کافی ہوتا ہے. وہ اچھی اچھی نوکریاں ہیں. اور زیادہ تر امتحان ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف ریٹن ایگزام ہوتا ہے، انٹرویو ہے ہی نہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ساتھ کوئی تعصب ہو رہا ہے، انٹرویو نہیں ہے. اور جو ریٹن ایگزام ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، اس کی چیکنگ بھی کمپیوٹر کرتا ہے. آپ اور بھی نہیں کہہ سکتے. لہذا ایک ہی چیز جو ہے حائل ہے آپ کے اور ملت کی کامیابی کے بیچ میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پوری انفارمیشن نہیں ہے، یا اس انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو ویلیو نہیں کر رہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو سسٹمیٹک اپروچ ہے، ہارڈ ورک ہے، وہ نہیں کر رہے. یہی ہے بس خالی. ورنہ ملت جو ہے نا اس کے حالات سدھر سکتے ہیں بہت آسانی سے. یہ مجھے آپ کو میسج دینا ہے آج جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے. زکوٰۃ فاؤنڈیشن پہلے صرف سول سروس میں کام کرتا تھا، اب ہم نے اس کو ڈائیورسفائی کر دیا. کئی جگہ لکھنؤ میں ہمارا سینٹر ہے جو کہ پورے انڈیا میں آن لائن کوچنگ کرواتا ہے، اور فزیکل کوچنگ بھی وہاں ہوتی. آن لائن کوچنگ کہیں سے کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے. کمپٹیٹیو ایگزام اسٹاف سلیکشن کمیشن کے لیے ایون بہرائچ میں رہنے کے ہاسٹلس بھی ہیں، اور بھوپال میں بھی ہے ہمارا کام یہ. اور اس میں کامیابی ہونا شروع ہو گئی برابر. یہ کچھ بچوں کے ریسنٹلی ابھی لیٹسٹ جو رزلٹس آئے ہیں ان کے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. آئی ایم شیور آپ لوگ ان میں سے ہر بچے سے زیادہ اچھی طرح آپ کے والدین نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، جتنی دقتوں میں یہ لوگ رہے ہیں اس کے مقابلے میں. تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ سو آپ طے کر لیجئے کہ آپ ہی ہندوستان کا مستقبل ہیں، اور پورے کے پورے 800 ضلع جو ہیں وہ آپ کے ہیں. علامہ نے کہا ہے کہ چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی بینا ہے، دانا ہے، توانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہم تمہاری حالت تبھی بدلیں گے جب تم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے جو کچھ تم سے بن سکے وہ ضرور کر لو. اس کے لیے جو بن سکے کر لو. کیا ہے؟ اس کو آپ غور کریے. معقول، منصوبہ بند، منظم، نیک نہاد، مستحکم، متواتر کوشش. ان میں سے ہر ایک ایکولی امپورٹنٹ ہے. انٹیلیجنٹ، ویل پلانڈ، سسٹمیٹک، بیلیولنٹ، اسٹرانگ، کنٹینیوس ایفرٹ. بدھیمان، یوجنا بدھ، سوویوستھت، سدبھاؤ پورن، شکتیمان، نرنتر پریتن. گرا باندھ لیجیے. ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اور کل ملک کو آپ ہی کو چلانا ہے، اور اس کے لیے آج سے تیاری کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیے جو آپ جہاں جو کچھ کر رہے ہیں، جو ایفرٹ کر رہے ہیں، جو کچھ نصب العین ہے، اس میں اگر صرف یہ ہے کہ میری زندگی اچھی گزر جائے، میں اپنی فیملی کی کیئر کر لوں، دیٹس ناٹ سفیشینٹ. دیٹس ناٹ سفیشینٹ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے لیے کتنا کرنا ہے، تو جواب آیا تھا کہ وہ ان سے بتا دو کہ ہم نے تم کو جو کچھ بخشا ہے اس میں سے صرف اپنے لیے اتنا روکنا ہے جتنی کی واجبی ضرورت ہے، باقی سب کرنا ہے. یہ روپے پیسے دولت کی خالی بات نہیں ہے. یہ وقت کی بات بھی ہے، استطاعت کی بات بھی ہے، اور جذبہ محبت کی بات بھی ہے. اس پہ غور کر لیجیے. اس کو جوڑ دیجیے ان چیزوں سے جو میں ابھی آپ سے کر رہا تھا. تو وقت کی ضرورت کیا ہے؟ چینجنگ آف دی فارم اور نیچر آف اے تھنگ اور پرسن انٹو اے ڈفرینٹ ون. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں میٹامارفوسس. اپنے کو اندر سے تبدیل کر لینا. تو ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے کو اندر سے تبدیل کر لینا ہے. ایک چیز اور میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر کر دینا چاہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ہمارے اہل وطن، ان کے ساتھ دوستی اور محبت والا معاملات پیدا کرنے کے لیے مثبت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ایکسٹرا آرڈنری کوشش کرنے کی. ملک کے جو حالات ہیں
اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو آپ اپنے بیک آف دا مائنڈ پہ نوٹ کر لیجیے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، مسلمان جو ہیں جو لیگنگ بیہائنڈ کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے یہ ایکسٹرنلی سمجھ بوجھ کر کے یہ ایفرٹ نہیں کی حکومت کا حصہ بننے کے لیے، تو علامہ کہتے ہیں کہ زمانہ تم سے پوچھے گا بعد میں کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ سو responsibility lies on our shoulders and we must rise to the occasion۔ مدارس جو ہیں وہ مسلم ثقافت کا تحفظ کرتے ہیں، اور میں مدارس کے اس بیش بہا کام کو سلام کرتا ہوں۔ ہمیشہ سے میں نے بہت ان کی اہمیت سمجھی ہے اور میں بہت امپریسڈ ہوں۔ یہ مدارس ان بچوں کو عام طور سے تعلیم مہیا کرتے ہیں جو حکومت کے انتظام میں اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی عصری تعلیم کے تقاضوں کو دینی مدارس کی شاندار کارکردگی کی امداد درکار ہے۔ ایکچولی مسلمان بہت پیچھے ہیں نا تعلیم میں، اس میں مدارس کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کسی حد تک، لیکن اس میں کافی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مثلاً راشٹریہ شکشا آیوگ ہے جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، اس میں مدرسوں کی حصہ داری ہونی چاہیے، لیکن ابھی مجھے یہ نہیں پتہ کہ کسی نے کبھی کوئی کوشش کی کہ تھا مدرسوں کی بھی حصہ داری، کوشش کر کے فیل ہو جائے وہ بات اور ہے، لیکن حصہ داری کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرسوں کی جو ڈگریاں ہیں، جو سرٹیفکیٹس ہیں، ان کو ایکویویلنس ملنا چاہیے دوسرے یونیورسٹیز وغیرہ کے سرٹیفکیٹس اور ڈگریز کے ساتھ۔ یہ جسٹس سرچر کمیٹی نے ریکمینڈ کیا تھا، گورنمنٹ نے مان لیا، آرڈر ایشو کر دیا، لیکن میں خیال میں آپ کی جو تنظیم ہے قدیم طلباء کی، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کوشش کرنے کا اس میں کہ اس کے لیے کم سے کم آگے بڑھانے کے لیے کچھ تو اپنی طرف سے کام کریں۔ وہ کافی ہم اس میں پیچھے چل رہے ہیں۔ اب آپ اگر یہ طے کر لیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنا پبلک سروس کمیشن کسی چاہے ایک اپنے اسٹیٹ کا لیں یا سارے اسٹیٹس کا لے لیں، ہر جگہ ہر بچہ ہر جگہ بیٹھ سکتا ہے، اس کو اسٹڈی کر کے یہ کون سے امتحان کب ہونے ہیں، کہاں سے ہونے ہیں، اس کے لیے کیا تیاری ہونی ہے، ذرا سی ایفرٹ کر لیں گے تو آئی کین گارنٹی کہ آپ سب کے سب لوگ جو ہیں حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، سیلری مل رہی ہوگی، کافیوں کو سرکاری مکان بھی مل جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ بیسکس، ظاہر ہے بیسکس ہیں جو کہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کو جو یہ ڈسٹریکشن ہوتا ہے بڑا، ٹیلی فون جو ہوتا ہے وہ اس سے سیریس کام میں ہمیں دقت پیش آتی ہے۔ جو تیاری آپ کرتے ہیں کسی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے، تیاری کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ شارٹ فارم بنا سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک ترکیب بتا رہا ہوں جو کہ میں نے خود بھی کی تھی آج سے 50 سال پہلے جب میں خود کمپٹیشن میں بیٹھا تھا، کہ آپ کو کسی کوشچن کا آنسر یاد کرنا ہے تو اس آنسر میں پہلا حرف ہر لفظ کا لے کر کے اس کا ایک نیا لفظ بنا لیا، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو یاد کرنا تھا مجھے، تو میں نے اس کا ہر ایک کا ایک پہلے کا حرف لے لیا اور سب کو جوڑ کر کے ایک نیا ٹرم بنا دیا، ایفرٹس ایف کال۔ اب یہ یاد کر کے گئے تو میں ایگزامینیشن ہال میں دوسرے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اپنا سر کھجا کے، مجھے ضرورت نہیں ڈھونڈنے کی کیونکہ میں نے تیاری کر لی۔ ویسے ایک گر کی بات تھی۔ تو یہ میں ابھی مطلب کافی میں جو میرے خیال میں مجھے جو ٹائم ملا تھا اس سے زیادہ میں وقت لے چکا، تو آپ کو اپنے کو گروپس میں 8-8 10-10 کے صحیح بانٹ لینا ہے اور مل کر کے اگر اس کی طرف توجہ دیں گے، اپنے سے ایک کو گروپ لیڈر بنا لیں گے اور آپ اس کے اوپر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی 100% ایشورڈ ہے، اینڈ یو کین رول دا نیشن اینڈ دی ورلڈ۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام علامہ اقبال آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اللہ تعالیٰ سے عشق، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور دس آئی ہیو بین سینگ ہیپننگ
in my life, in the life of the community, in the life of our works. आज से 26-27 साल पहले ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया नहीं था, अब उसके 25-26 इदारे चलते हैं। 228 लोग तो IAS IPS वगैरह में ज्वाइन कर चुके हैं अब तक ज़कात फाउंडेशन के ज़रिए, और अब हमने ये काम भी शुरू कर दिया है नॉन सिविल सर्विस वाला, तो उसमें भी कामयाबी होना शुरू हो गई। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। बाकी तफसील आप ज़कात-इंडिया.org भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों के कुछ सवालात होंगे तो मैं उसको अटेंड कर सकता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो इक्विवेलेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मदारिस के सर्टिफिकेट्स 4 यूनिवर्सिटीज़ को मान लेती है, 4-5 यूनिवर्सिटी ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द और बेकार है, ये 4-5 यूनिवर्सिटी मान लेती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर ऑर्डर ये है कि सब यूनिवर्सिटीज और सब कॉलेजेस को माने। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर हो गया, एक आदमी ने कई फैसले, 2-4 लोगों ने फैसला किया, मिनिस्टर ने साइन किया और नीचे से अंडर सेक्रेटरी साइन करके इशू कर दिया, हो गया। फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाना वो हमारा आपका काम है, मिलन का काम। उसके बारे में अभी तक काम हुआ नहीं, तो ये आप नहीं कह सकते काम नहीं होगा। कोशिश करना अपना काम है, फैसला करना अल्लाह का काम होता है, लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की इसके लिए। ये मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। आज से कोई 10 साल पहले मेरे पास इन सब 4 यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिए, इनके अरबी और फारसी के प्रोफेसर साहब टाइम लेकर के तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि साहब ये UPSC में कॉम्पिटिटिव एडमिशन में पहले अरबी और फारसी भी होती थी और अब बंद हुए, तो हम उस पर एहतजाज करना चाहते हैं। ये वो मैंने कहा अब तक आपने क्या किया? बोले हम यूपी का ज़माना था मनमोहन सिंह का, कि हम प्राइम मिनिस्टर दफ्तर के जो वजीर हैं जो कि इंचार्ज होते हैं UPSC के, उनसे हम मिल के आए। मैंने कहा उनसे मिलने से कुछ नहीं होगा, उनके पास हाथ में कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि आपने ये पता किया कि जो बंद हुआ है फाइल पे क्या लिखा है, क्यों बंद हुआ? कुछ लिखा होगा फाइल पे, वहां से बात शुरू होनी। तो उनमें से किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन मैंने वो खुद काम किया। मैं UPSC गया और वहां जा करके मैं लाइब्रेरी में बैठा, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, फाइलें मैंने सब देखी। उन सालों की जब से बंद हुआ उसके पहले के सालों की फाइलें देखी। तो बंद इस वजह से हुआ था, जिस साल बंद हुआ है उस साल सिर्फ एक बच्चा इम्तिहान में बैठा था पूरे इंडिया से, या तो पर्शियन का था या अरबी का, दोनों में से मिला करके एक बच्चा बैठा था। और उसके पहले 6 या 7 सालों में एक भी बच्चा नहीं बैठा। तो क्यों नहीं? मैं होता नहीं बंद कर देता, है कि नहीं? तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी और आपकी। जो अरबी और पर्शियन के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी। उसी तरह से इसको आगे बढ़ करके काम करना, अपना काम करवा लेना, ये भी मैं आपको अर्ज करता हूँ। जैसे ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, HRD मिनिस्ट्री की स्कीम है कि जो एलिमेंट्री एग्जाम स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री स्कूलों में जो गिवन लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके टीचरों की तनख्वाहें इवन प्राइवेट स्कूलों में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये स्कीम है, मोटी मोटी बता रहा हूँ। तो हमने HRD मिनिस्ट्री में लिख करके पूछा, उस वक्त स्कीम चले हुए 3-4 साल हो गए, तो हमने RTI में पिटीशन डाल के ज़कात फाउंडेशन से पूछा कि अब तक आपने उर्दू के कितनी टीचरों को ये मदद दी? तो उन्होंने कहा कि 4 साल में पूरे इंडिया से 42 टीचरों ने अप्लाई किया था, हमने 42 को दी। तो बताइए इसमें किसकी गलती है ना? फिर मैंने क्या किया, हमने ज़कात फाउंडेशन में ये किया, पता ही चला कि वो फॉर्म जो था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और बल्कि फॉर्म कुछ था ही नहीं। जो एडवर्टीजमेंट था वो कॉम्प्लिकेटेड था और कुछ फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं था, काहे में अप्लाई करना है, किसको करना है, ये वो सब चीज़ें हमने खुद बना दी, वो बना करके वेबसाइट पे डाल दी और उर्दू के अखबारों में एडवर्टीजमेंट दे दिया कि इस तरह से आप लोग अप्लाई करें। तो स्कूलों को अप्लाई करना था, टीचरों को नहीं, स्कूलों को करना था। तो उसके बाद ये हुआ
اس کے کچھ 6 مہینے کے بعد میرے پاس HRD منسٹری کے جوائنٹ سیکرٹری کا فون آیا، کہا کہ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر سے وہ ہٹا دیجیے. میں نے کہا کیوں؟ بڑے پہلے اسکول بیچ آئے تھے، اب پچھلے 6 مہینے میں 10,000 سے زیادہ اپلیکیشن آ چکی ہے، تھوڑا سا ایفرٹ کرنے سے ہی مہینہ. تو یہ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ ہم اس کا سلوشن ہمارے ہی پاس ہے، ہمیں خود کرنا ہے. ہمیں معلوم ہے یہ سسٹم ہے، ہم اسی سسٹم میں رہ کر کے اپنا کام کروا لینا، اس کے لیے کوشش کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سراسر جواب سے نوازا. ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے قیمتی وقت دیا اور قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا. پروگرام کے اگلے اسپیکر کے طور پر میں اب جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہی جامعۃ الفلاح سے فارغ التحصیل ڈاکٹر عطاء الرحمن فلاحی صاحب ہیں. آپ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی اگنو میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اس سے پہلے ایمبیسی آف سلطنت آف عمان میں ایز اے اکیڈمک سپروائزر اور مینٹر فیسیلیٹیشن اور تعلیم سے ریلیٹڈ چیزیں آپ نے اپنی خدمات فراہم کی ہیں. آپ نے اپنا ایم فل اور PhD JNU سے عربک لینگویج اور لٹریچر میں آپ نے اس میں اپنی PhD کی ہے. بہت سارے عرب کنٹریز کا آپ نے دورہ کیا ہے. اگنو میں ایز اے ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپ کی جو خدمات رہی ہیں وہ مختلف گیان جیسے گیان درشن، انٹریکٹیو ریڈیو کاؤنسلنگ اور سمپوزیم اور کانفرنسز میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کی گفتگو ہوتی رہتی ہیں. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اس تعلق سے کچھ نہ. شکریہ ڈاکٹر عاصم صاحب. And thank you very much for giving me this opportunity to interact with the learners, with my colleagues, seniors and juniors. Professor Salim Saab, chairperson of this session, اور ہمارے اور ریسورس پرسن IT ایکسپرٹ ڈاکٹر تنویر اکرم صاحب، کنوینر ڈاکٹر عاصم صاحب، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے جس کو میں نے بہت پہلے سے اور بہت ساری میٹنگ میں ذکر کرتا رہا کہ یہ پروگرام اس طرح کا ہونا چاہیے. کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہم سے فوت ہو جاتی ہیں، وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہیں ہمارے اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے. آج الحمدللہ اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی کنٹینیو رہے گا. As Dr. Syed Zafar Saab has narrated a very mesmerizing philosophical presentation, میں اسی کو فردر تھوڑا کیری فارورڈ کرتا ہوں. میں نے سوچا تھا کچھ اور دینے کے لیے، لیکن مجھے لگا کہ تھوڑا میں اسی کو کیری فارورڈ کرتا ہوں جو انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے، جو آغاز کیا ہے. اصل میں جب ہم کیریئر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ بنیادی سوال ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے لرنرس، آپ کے ذہن میں بھی یہ آنا چاہیے کہ آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اگر ہمارا آبجیکٹیو ڈیفائن ہے تو ویئر وی اسٹینڈ ناؤ، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس کو چینج کرنے کے لیے واٹ از دا ریکوائرمنٹ ویئر وی ہیو ٹو گو، ہمیں جانا کہاں. اگر یہ سرٹن بنیادی سوالات اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہیں تو آپ کا مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. آپ جو دماغ میں جو آئیڈیاز لے کے چل رہے ہیں وہ کبھی اٹین نہیں کر سکتے، وہ کبھی اچیو نہیں کر سکتے. تو سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ ہمارا آبجیکٹیوز کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمیں جانا کہاں ہے، اور اگر ہمیں جانا یہاں ہے تو ہم اس وقت پریزنٹلی کہاں کھڑے ہیں، ہمارا اپنا اسیسمنٹ کیا ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل فیلڈ ہو، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہو، چاہے وہ کیریئر وہ ہو، یا اسی طرح سے آپ کا لانگ کوئی ویژن یا مشن. بنیادی سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے.
میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں لرنر سے بھی، اگنو ہو یا اگنو کے باہر بھی ہو، بہت سارے ایسے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے. دوز ہو ہیو ڈن PhD, they are IT from IT sector, they are in management sector, they are in pharmaceutical sectors, high positions, they are worried کہ سر کچھ گائیڈ کیجیے، کچھ بتائیے آخر ریزن کیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ میرا پرسنل ہے. یو مے ایگری، یو مے ناٹ ایگری، اٹ از اپ ٹو یو، کہ آپ کے پاس اپارچونیٹیز نہیں ہیں. یہ دماغ سے نکال دیجیے. جیسے ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب نے کہا اپارچونیٹیز ہے، لیکن ہم کچھ ایک اسپیسیفک ایریا میں ہی اپنا فوکس کر رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہی کہ ہم جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے ہم اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں. ہم الگ دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ سوچتے ہی نہیں. تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، کیا اس سے ہٹ کے بھی کوئی راستہ ہے؟ کیا اس سے ہٹ کے بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے؟ میں تو پرسنل لائف ہے اگر آپ پوچھتے ہیں، شخصی اگر پوچھتے ہیں، تو میں آج کے 20 سال جو فیلڈ میں رہنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ اسٹرائیو فار دا جاب. دس از مائی پرسنل اوپینین. یو مے ایگری، یو مے ناٹ ایگری. But it is my personal observation and conviction also after spending more than 20 years in the field. مجھے لگتا ہے کہ یہ جاب نہیں، ہم جاب کے لیے نہیں بنے، ہمیں کچھ اور سوچنا. لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے ریزنس ہیں. سوشل ہے، اکنامیکل ہے، فیملی ہے، ایجوکیشن ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم دوسروں سوچنے کے لیے ہمیں ہیزیٹیشن ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا جھجک ہوتی، ہم تھوڑا سوچنے کے لیے ہم رسک لینا نہیں چاہتے. تو میں آج آپ لوگوں سے اس منچ سے، اس اسٹیج سے یہ اپیل کرتا ہوں، تھوڑا تھنک ڈفرینٹلی، تھوڑا الگ سوچیے. راستے ہیں، راستے ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف گریجویشن کریں، ہم صرف BSc کریں، یا ہم صرف جو ہے نیٹ یا JEE کریں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ ملتا نہیں. ایسا نہیں ہے راستے، بہت سارے آپشن ہیں. آج کا جو 24th جو ہم لوگ 24th ایئر میں پہنچ گئے ہیں، 2024 چل رہا ہے، پوری سینیریو چاہے وہ ایجوکیشن کی ہو، چاہے ہائر ایجوکیشن کی ہو، ایون امپلائمنٹ کی ہو، پوری ٹوٹلی ڈفرینٹ چینج ہو گئی. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو اکوپ کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی چیز ہے. رہا مسئلہ گورنمنٹ جاب کا، پرائیویٹ جاب کا، میرے لیے تو پہلا جیسے میں نے کہا کہ بنیادی کوشچن ہی میرا کنٹرڈکٹ ہے کہ جاب ہی کیوں کرنا ہے. اگر ہمیں معاشی استحکام چاہیے تو جاب ہی کیوں کوئی دوسرے کیوں راستے کیوں نہیں. اور ایک بڑی چیز جو ابھی بہت سارے سیکٹرز آ گئے، میڈیا سیکٹر آ گئے، ڈیجیٹل چیزیں آ گئیں، IT سیکٹر آ گئے. ایک نیا جو سیکٹر آیا اسکل سیکٹر، جو آج کل بڑے چرچا میں، بہت اس کا وائڈ جو ہے اسکل یونیورس، اسکل منسٹری بن گئی. ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے پاس کون سا اسکل؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 10th-12th کرتے ہیں، یا ہم میں سے زیادہ تر کیا بلکہ سارے لوگ مدرسے بیک گراؤنڈ ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی 10th-12th کیا ہوگا. اس کے بعد ہم کالج یا یونیورسٹی چلے آتے ہیں. 3 سال ہم کو اس سسٹم کو ہی سمجھنے میں لگتا ہے. پھر اس کے بعد ہم 2 سال MA بھی کر لیتے ہیں، PG بھی کر لیتے ہیں. 5 سال تو ہمارے ویسٹ ہو گئے. اس 5 سال میں اگر یہ چیزیں پہلے ہی تھوڑا ڈال دی جاتی تو شاید ہم 5 سال میں کسی ایسی اسکل کی بنیاد ڈالتے، 5 سال میں وہ پختہ ہو جاتی، اور آپ 5 سال کرتے کرتے یا 3 سال کرتے کرتے کسی لائق ہوتے. آپ کو یہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا. میں آج بھی کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گریجویشن کے فرسٹ ایئر سے اسکل شروع کیا تھا. ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمیں بھی دھیان نہیں، ہمیں بھی نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ گریجویشن کے بعد ناؤ ہی از ان جرمنی. سیمسنگ کا اس نے یہ کر لیا تھا، 6 مہینے کا کورس کیا، 3 مہینے اس کے بعد ایک چھوٹی سی کمپنی میں ویسے ہی لگ گیا لائزننگ، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے وہ اس کی اسکل اتنی بڑھ گئی کہ وہ سیدھا جرمنی. ہم نے BA کیا، MA کیا، MPhil کیا، وہ ٹریڈیشنل انداز. تو یہ جو اوسر ہے، یہ جو موقع ہے، اس میں ہمیں یہ سوچنا ضرور ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے. پھر میں ہمیشہ وہ ریپیٹ کرتا ہوں
کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. پریکٹیکل لائف ہو, ایجوکیشنل لائف ہو یا سوشل لائف ہو, اس میں آپ کے ساتھ وہ آپ کا ایک حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کیا پڑھتے ہو, کیا سیکھتے ہو, اس کا ریفلیکشن نہیں, ریفلیکشن چاہیے. پریکٹیکل آپ نے یہ سیکھا, کوئی دیکھے تو کہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ آپ سے الگ ہے, کیونکہ آپ کسی کو فالو مت کیجیے. آپ ایک یونیک کیریکٹر ہیں. ہر آدمی اس میں, ہم میں سے ہر آدمی ایک یونیک کیریکٹر ہے, اس کی ایک یونیکنیس ہے. کوئی بہت اچھا بول سکتا ہے, کوئی بہت اچھا لکھ سکتا ہے, کوئی بہت اچھا انالیسس کر سکتا ہے, کوئی بہت اچھا کولیبریٹ کر سکتا ہے, کوئی بہت اچھا کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے. یہ آپ کی یونیکنیس ہے, یہ آپ کی انفرادیت ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ فلاں کو یہ ملا, فلاں کو یہ نہیں ملا, یار میں کیا کروں گا؟ ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے سکسیس کو آپ ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ سکسیس یا کامیابی کہہ رہے ہیں, میرے نزدیک وہ سکسیس نہیں ہے. سکسیس آپ کس کو مانتے ہیں؟ کامیابی کس کو مانتے ہیں؟ کیا وہ جو جاب پہ لگ گیا, یا وہ جس نے پیسے کما لیے, یا وہ جو بہت بڑا بزنس مین ہے؟ ہو از سکسیزفل؟ آپ اگر 10 لوگوں سے یا 100 لوگوں سے پوچھیں گے 100 الگ الگ آنسر ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ سکسیس کوئی ڈیفائن فارمولا نہیں. یہ میرے لیے, آپ کے لیے, ان کے لیے, سب کے لیے الگ الگ پیمانے ہیں سکسیس کے. الٹیمیٹلی سکسیس کا جو اینڈ ہے, جو لاجیکل اینڈ ہے, وہی ہے کیا ہے؟ پیس, ٹرینکویلٹی, سکون, کچھ ایسا اچیومنٹ جس سے دیکھ کے آپ مطمئن ہو, آپ خوش ہوں کہ یس آئی ہیو ڈن دس, یس واٹ ایور مائی پوٹینشیل, مائی کوالٹیز, مائی ایبلٹیز, آئی ٹرائی ٹو ٹیک اٹ اینڈ آئی ٹرائی ٹو یوز اٹ اینڈ ناؤ آئی ہیو ڈن اٹ. وہ سیٹسفیکشن ہے آپ کو. آپ کیوں دیکھ رہے ہیں جاب سوئچ کیوں ہوتی ہے؟ ایک ریسنٹ سروے کے مطابق, آئی ڈونٹ نو واٹ از دا اتھینٹسٹی آف دس سروے, کہ ابھی 47% جو یوتھ ہے انڈیا کا وہ گورنمنٹ جاب کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے. 37% جو گورنمنٹ جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہے. وائی؟ چوزی ہو گئے. اپنی فیلڈ دیکھنا ہے, مجھے وہ نہیں اسٹیریوٹائپ میں جانا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو مسلم ہیں, ہمارا تو بلیو ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. کتنے چھوٹے چھوٹے جانور جو وہ ہیں جو اللہ کا رزق دیتا ہے, ہمیں رزق کی کہاں, ہم کیوں پریشان ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اس رزق کو پانے کے لیے, اس معاشی استحکام کو پانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری جو ذمہ داریاں ہم اس کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہیں تو یہ سوچ, یہ سمجھ, یہ خواب, یہ سب بیکار ہے. دوسری چیز, ڈریم بڑے دیکھیے, خواب دیکھیے, کیونکہ اگر خواب ہیں تو پھر آپ اس کی تعبیر کی کوشش کریں گے, آپ اس کو پریکٹیکلی بروئے کار لائیں گے, آپ کچھ سوچیں گے. آپ کی سوچ ہی اگر 10 فیٹ ہے, آپ 100 فیٹ نہیں سوچ سکتے. آپ کچھ بڑا سوچیے. آپ یہ سوچیے کہ یو آر دا ون ہو کین ڈو دس. ڈاکٹر سید ظفر صاحب نے کہا کہ یو آر دا نیشن, یو آر دا لیڈر, یو آر دا فیوچر. یہ فیوچر آپ ہی ہو. آپ اپنے آپ کو سمجھو, اپنی اہمیت کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. میں جہاں ہوں, جس فیلڈ میں ہوں, جس سوسائٹی میں ہوں, جس محلے میں ہوں, جس کالج میں ہوں, جس یونیورسٹی میں ہوں, میں اپنے آپ میں ایک اکیلا ہوں, میں ایک واحد ہوں, میں ان لوگوں سے الگ ہوں. اگر یہ فیل کریں گے آپ کو پازیٹیو وائبس آئیں گے, آپ کو لگے گا یس میں کچھ کر رہا ہوں. تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس کا سیٹسفیکشن کیا. میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا, میں ابھی سرٹیفکیٹ کے لیے, کہ اس میں موسٹلی لوگ سب عربک سے تھے, سارے 97% یا 8%, اللہ ماشاء اللہ ایک ٹرکش, ایک فرینچ اور ایک جو ہے پرشین. ہم دوسرے اسکلس کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ ٹرانسلیشن ایک فیلڈ ہے. دیکھیے اے آئی آ گیا, اے آئی نے ٹرانسلیشن کے ساری فیلڈ کو ختم کر دیا. ایک اچھا ٹرانسلیٹر 70 to 80% تک ایکوریسی اس کی مانی جاتی تھی, جو اسٹینڈرڈائز اے آئی جو آ گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ 85 to 90% دے رہا ہے. ٹرانسلیشن کی جاب کہاں رہ گئی؟ کیا کریں گے؟ لینگویج ایک ایج ہے, ایک ایڈوانٹیج ہے. آپ کو کہیں بھی آپ جائیں گے, انڈیا سے باہر,
آپ کو وہ پوٹینشیل اگر تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو اسکل آتی ہے تو آپ کو اس لینگویج کا فائدہ جسٹ ڈبل ہو سکتا ہے. جو لینگویج نہیں جانتے وہ اسکل کیوں پیدا نہیں ہم کر سکتے. میں نہیں کہتا کہ آپ ہائر اسٹڈیز میں مت جائیے, میں نہیں کرتا آپ ریسرچ مت کریے, آپ پیشن کو فالو کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے اندر ریسرچ یا انالیٹیکل اسٹڈیز بہت اچھی ہے, گو فار اٹ. میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے, مجھ کو ایسا ملے گا, میں آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, گو اٹ. میں نہیں ڈسکریج کر رہا ہوں, لیکن صرف اس لیے کہ یہی ٹرینڈ چل رہا ہے, یہی بی اے کرنا, یہی ایم اے کرنا, آئی ول ناٹ الاؤ. تھنک ٹوائس, تھنک مور 10 times آلسو, کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے کرنا کیا. جی تھوڑا اچھا ٹھیک ہے. تو میں اس سے ہٹ گیا, چونکہ اب سید ظفر صاحب نے چھیڑ دیا اس لیے میں اس ٹاپک پہ آیا. رہی مسئلہ جاب کی بات, تو گریجویشن کے بعد بہت سارے مواقع ہیں. میں نے بھی کچھ نوٹ کیا تھا کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے تھوڑا سا ایک بریفلی مینشن کیا تھا. شاید ڈاکٹر تنویر صاحب اس پہ مزید فوکس کریں کیونکہ آئی ٹی ان کا میدان ہے. لیکن جو آپ کو جو مین چیزیں ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, اس میں آپ جو ہے, ایک تو یو پی ایس سی ہے جو سارے لوگ جانتے ہیں. دیکھیے یو پی ایس سی کا بھی الگ ایک فلسفہ ہے. کم سے کم 22 لاکھ فارم بھرے جاتے ہیں یو پی ایس سی کے لیے, جس میں اپیئر 10 لاکھ کچھ لوگ ہوتے ہیں. سلیکشن 180 750 ہوتا ہے. لیکن اس کو کرنے کے لیے لوگوں کا پاگل پن دیکھیے. ایک انڈسٹری وہاں بھی بیٹھی ہے, کوچنگ انڈسٹری. اس کا پورا ٹرن اوور, صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا رہا ہوں, آکاش ہے, فلانا ہے, فلانا, اس کا ٹرن اوور 58,000 کروڑ ہے جو اس کوچنگ انڈسٹری کا ہے. اور ہماری منسٹری کا ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ بھی 47,000 کروڑ. سوچ لیجیے کیا ہم دے رہے ہیں, کہاں ہم جا رہے ہیں. کیا وہی ایک وکلپ ہے, کیا وہی ایک آپشن ہے منسٹریز میں گھسنے کا؟ بہت سارے راستے ہیں. ہائر ایجوکیشن میں اگر آپ گورنمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو گریجویشن کرنے کے بعد ہائر ایجوکیشن یا ایڈمنسٹریشن میں یہی ایک یو پی ایس سی آپ کا ہے جو آئی اے ایس ہے, آئی ایف ایس ہے, آئی پی ایس ہے, یہ آپ بن سکتے ہیں. باقی جو چھوٹی موٹی بڑی ساری منسٹریز ہیں, بڑی ساری ریگولیٹریز باڈیز ہیں, جیسے آئی سی ٹی ہیں, جو بینک ہیں, پبلک بینک ہیں, آر بی آئیز ہیں, بینک آف بڑودا ہے, پنجاب نیشنل ہے, جو پبلک بینک ہے, یہ بھی ایک گورنمنٹ کی ہی جاب ہے. اس میں بہت ساری ویکینسیز آپ کو نکلتی جس میں صرف گریجویشن چاہیے, اور اس کی پریپریشن کے لیے 6 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس میں جو ہے کمشنر کی جاب آتی ہے, اس میں پروویڈنٹ فنڈ کی جاب, وہ پروویڈنٹ آفیسرس کی جاب آتی ہے, اس میں ایڈمن کی جاب آتی ہے, اس میں اسسٹنٹ کی جاب آتی ہے. آپ ایک بار دیکھیے, سرچ کریے, اس پہ ملے گا. دوسری چیز, جو لوگ جے ای نیٹ کر رہے ہیں, میرے خیال سے اس میں سے تو کوئی نہیں ہوگا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کر لیجئے, کیونکہ آپ لوگوں کا فیلڈ یا ہم لوگ جامعۃ الفلاح سے ہیں تو زیادہ تر ہمارے آرٹ ہی سبجیکٹ ہوتے ہیں, ہیومینٹیز والے سبجیکٹ ہوتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ جائیے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ ڈیجیٹل دنیا میں گھس جائیے. اگر ٹیکنیکل آسپیکٹس میں آپ جاتے ہیں تو آپ جو ہے کوئی ایپ ڈیولپ کیجیے. 6 مہینے, 3 مہینے, یہ سب چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم کورسز ہیں جن کو آپ 3 سال 4 سال آپ کسی ڈگری, کور ڈگری کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں. 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ میں یہ کورس آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک سوین چینل ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا جس پہ ہزاروں کورسز سرٹیفکیٹ سے لے کے ڈپلوما تک ہے جو فری آف کاسٹ, کوئی فیس نہیں. جب آپ ایگزام دیں گے اس کی ایک نامنل فیس ہے. نو بڈی از یوٹیلائزنگ, وائی ناٹ وی کین گیٹ اٹ, اٹ از فری آف کاسٹ. تو یہ ہے. اس کے علاوہ ریلویز ہیں, ٹی ٹی ہیں, کیا نام ہے, اسٹیشن ماسٹرس ہیں. اس کے علاوہ گروپ بی, گروپ سی, بہت ساری کیٹیگریڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس این ڈی اے, نیشنل ڈیفینس اکیڈمی, آپ اس میں بھی اپلائی کریے. گریجویشن اس میں چاہیے, اس میں کوئی جو ہے آپ کو سائنس میتھمیٹک, ہاں اس میں ایئرکرافٹ انجینئر, ایئرکرافٹ پائلٹس کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں اس میں آپ کو میتھمیٹکس چاہیے, باقی ادرس کے لیے نہیں چاہیے. تو ہم کیا اس فیلڈ کے لیے ٹرائی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں تو صرف گریجویشن چاہیے, چاہے وہ عربک سے ہو, چاہے پرشین سے ہو, چاہے اردو سے, یا کسی اور سبجیکٹ سے ہو.
تو یہ سب ڈفرینٹ فیلڈ ہیں جس کو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، بجائے کہ ہم ایک سیدھا اور ایک ٹرینڈ کو فالو کرتے اسی پاتھ پہ چلیں. تھوڑا ہم ڈیویٹ کریں، تھوڑا ہم نیا سوچیں، تھوڑا کریٹیوٹی لائیں اور کنسسٹنسی کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو کوئی پیچھے ہرا نہیں سکتا، نہ آپ کو کوئی جاب لینے سے یا کوئی پوزیشن لینے سے آپ کو روک سکتا ہے. میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سے آج سمندر سے نور نکلے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان فلاحی صاحب. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ وقت کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم براہ راست اب اپنے اگلے ریسورس پرسن جناب ڈاکٹر تنویر اکرام صاحب، پرنسپل اینڈ پروفیسر ایٹ کمیونیکیشن IIT کیریئر اکیڈمی، کالج افیلیٹیڈ ود گرو گوبند سنگھ انترپرستھا یونیورسٹی نیو دہلی. آپ کا جو اسپیشلائزیشن ہے، آپ نے جیسے بی ٹیک آپ نے کمپلیٹ کیا ہے میکینیکل انجینئرنگ میں جامعہ سے، ایم ٹیک کیا ہے آپ نے کمپیوٹر سائنس اور یہ ٹیکنالوجی ملیشیا انجینئرنگ فرام یونیورسٹی ٹیکنالوجی ملیشیا سے، PhD آپ نے کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ میں کیا ہے مہارشی دیانند یونیورسٹی سے. آپ کا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، AWS کلاؤڈ، پائتھن اینڈ جنریٹیو AI، اس طرح کے بہت سارے ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا کی جو منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس نے آپ کو بیسٹ ماسٹر ٹرینر کے ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. اس طرح سے آپ کا ایک اسپیشلائزیشن ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اپنا ویو آف پوائنٹ رکھیں اور کیریئر جو اپارچونیٹیز ہمارے سامنے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کچھ نہیں اور مجھ سے کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی. اور بڑی خوشی ہے مجھے کہ میں زندگی میں کبھی مدرسے نہیں گیا، لیکن مدرسوں سے اور مدرسے والوں سے محبت بہت ہے مجھے. اور زندگی بھر کبھی کسی نے اگر ان کے بارے میں کچھ کہا تو میں نے کبھی نہیں سنا اور پورا لڑ گیا. اور آج بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ جڑا رہوں. میں میرا پہلی سے لے کے اور انجینئرنگ تک جامعہ سے کیا. اس کے بعد میں یہاں سے سنگاپور گیا، وہاں سے ملیشیا گیا، وہاں ماسٹرز کیا. پھر وہاں پر میں سافٹ ویئر فیلڈ میں IBM کے ساتھ رہا. پھر کچھ وقت نیوزی لینڈ گزرا میرا، اور آخری میں آسٹریلیا میں سیٹل ہو گیا تھا، برسبین میں، وہاں پڑھاتا تھا. 2011 میں انڈیا واپس آیا. یہاں سوچا کچھ کرنے کا مسلمانوں کے لیے، لیکن فیل ہوا بہت یہاں پر مختلف وجہوں سے. پھر میں یہاں پر ٹیچنگ میں موو ہوا اور میں بٹس پلانی کی فیکلٹی ہوں اور وپرو، سیمسنگ، HCL، ان کو میں سیٹرڈے سنڈے میں پڑھاتا ہوں. اور ساتھ میں پروفیسر ہوں اور پرنسپل ہوں ایک مسلم مائنورٹی کالج ہے شیخ سرائے میں. اور کچھ پروجیکٹ کر رہا ہوں مسلمان بچوں کے لیے. ماسز جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جو کیریئر نظر آتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ جابس ہے، کتنے جابس ابھی میں نے دیکھا، مجھے بہت زیادہ نالج نہیں ہے کیونکہ بہت وقت میرا باہر گزر گیا. تو 5 لاکھ ابھی میں دیکھ رہا تھا سلائڈ کے اوپر کہ 1000 IAS کے اندر ہیں اپارچونیٹیز اور 5 لاکھ گورنمنٹ جابس میں ہیں. لیکن ہمارے پاس تو کروڑوں لوگ ہیں. کروڑوں لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جا رہے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ لوگوں نے جو بھی کرنے کا سوچا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ پاس آؤٹ ہو وہ جاب ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو. اگر آپ ٹرانسلیٹر بننے کا سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ٹولز ایسے آ جائیں کہ آپ کی ضرورت ہی نہ ہو. اور اگر آپ ٹیچر بننے کا سوچ رہے ہیں، پروفیسر بننے کا سوچ رہے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر بننے کا سوچ رہے ہیں یا BEd کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے کہ کالجز بھی ختم ہو جائیں. کیونکہ کالجز جو ہیں ان کی فیس جو ہے، جہاں پر بھی کوئی بھی اچھا کورس ہو، پروفیشنل کورس ہو، اس کی فیس 1 لاکھ روپے ہو گئی. یہاں پر بھی امپلائمنٹ جڑا ہوا ہے، اس کی فیس بہت زیادہ ہو گئی. عام آدمی کہاں افورڈ کر پائے گا؟ اور
کالجز کے اندر جو پڑھا رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں وہی آن لائن کورسز ہوں گے. اس میں 10,000 روپے لگیں گے. انجینئرنگ کرنے جاؤ آپ کو 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے. آگے آنے والے وقت میں انجینئرنگ 10,000 میں ہوگا اور آن لائن ہوگا. اور اس کے اندر بھی کیا کریں گے کہ وہ ویڈیو بنوا لیں گے ٹیچر سے ایک بار, پورے سال دکھاتے رہیں گے. آپ کا کام وہاں بھی ختم. بہت تیزی سے دنیا بدل رہی. 6 مہینے میں ٹیکنالوجی پوری بدل جاتی ہے. کوئی کالج کوئی یونیورسٹی آسانی سے اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اگر ایسا ہوا تو پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ بیٹھے رہیں گے, انتظار کرتے رہیں گے کہ ہماری کوئی مدد کر دے, ہمارے اوپر کوئی احسان کر دے, کہ ہمیں کسی بھی قسم کا کام دے دے کہ گھر تو چلانا ہے. اور ایک بہت بڑی پرابلم سامنے آئے گی کہ اگر یہ لڑکے جو ہیں ان کو کام نہیں ملا تو کون اپنی لڑکی دے گا؟ تو شادی ہونا بہت مشکل ہو جائے گا اور سوسائٹی کے اندر اور بڑی پرابلم سامنے آئے گی. یہ ریئلٹی ہے. آپ لوگ ابھی تو زندگی بہت اچھی ہے, والد اور کوئی نہ کوئی ہیلپ کر رہا ہوگا آپ کی, لیکن ایک وقت کب تک کرے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا. یہ دنیا بہت ظالم ہے. اس چیز کو آپ لوگ یاد رکھیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے یہاں پر. جو کچھ کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے. تو جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی طرف نگاہ رکھیں. اس وقت میں کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بس انشاءاللہ 5-7 منٹ لوں گا, آپ لوگوں کا وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کچھ اپلیکیشنز ڈیولپ کی ہیں میں نے, کہ ابھی ان کو ٹیسٹ کیا ہے کہ بچہ جو ہے صرف فوٹو کھینچے گا انجینئرنگ کی بک کا یا کسی بھی بک کا, اور وہ فوٹو وہ کیا کرے گا, ایکسٹریکٹ کر لے گا اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, اور ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو ٹائپ کر دے گا یا اس کو لکھ دے گا. لکھنے کے بعد اس کو دنیا کی جس بھی زبان میں چاہیں گے ٹرانسلیٹ کر دے گا. ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد وائس میں کنورٹ کر دے گا. بچے کو کچھ نہیں کرنا ہے, کسی بھی زبان میں ہے فوٹو لے اور کان کے اندر لگا کے ساؤنڈ سن سکتا ہے, ٹرانسلیشن کر سکتا. تو ٹرانسلیشن کا کام ختم. ابھی تھوڑا بہت کام اس وجہ سے ہو رہا ہے ٹرانسلیشن کا کہ ایکوریسی بہت زیادہ نہیں ہے ان ٹولز کی. لیکن میں نے جو AWS اور مائکروسافٹ اور گوگل کا ٹرانسلیشن کے اوپر جو ان کے ٹولز پیڈ ہیں اس کی 99% ایکوریسی دیکھی میں نے. ہاں وہاں پر جہاں پر جیسے بیٹ از فلائنگ, بیٹ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں, یا تو چمگادڑ اور یا پھر بلہ. وہاں پر اگر آپ نے ایک سینٹینس لکھ دیا تو وہاں کنفیوز ہو جاتا ہے, کبھی بول دیتا ہے بلہ از فلائنگ, بلہ اڑ رہا ہے. لیکن اگر وہ پورا کا پورا پیراگراف کے بیچ میں ہے تو وہ آگے پیچھے پڑھ کے اتنا سمجھدار ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر چمگادڑ ہے وہی اڑ سکتی ہے, بلہ نہیں اڑ سکتا. اگر کرکٹ ورڈ ہو رہا ہوگا تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ بیٹ سے ریلیٹڈ ہے. ابھی ایک جاپانیز کلائنٹ ہے میرا, تو وہ اس نے مجھ سے کہا کہ اپلیکیشن ڈیولپ کرو, کہ وہاں جاپان میں بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے انڈین IT پروفیشنلز کی, کہ ٹیکنالوجی تو آ چکی ہے کہ ڈیوائس ایسی بنا دو کہ منہ کے اوپر لگا دو, تم بولتے رہو, وہ آٹومیٹیکلی جاپانیز میں بولتا رہے گا. وہ جاپانیز میں بولے گا, تم آٹومیٹیکلی ہندی میں سنتے رہو گے. تو یہاں پر بچوں کے لیے ایک میں پروجیکٹ کر رہا ہوں. اس میں 12th کے بعد کسی بھی فیلڈ کا بچہ ہو تو اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی جو ہے ان کی فیس بہت کم ہے. میں نے سارا ریسرچ کیا, سب سے کم فیس جو ہے اس یونیورسٹی کی ملی. 8,500 BCA کراتا ہوں میں بچوں کو, 8,500 روپے فیس ہے, 1,500 ایگزام فیس ہے, 10,000 روپے پڑتا ہے ایک سیمسٹر. پورا سال کا 20,000 روپے پڑتا ہے. اس سے سستا کہیں نہیں تھا, کیونکہ میں جس کالج میں ہوں پرائیویٹ کالج ہے, مسلم مائنورٹی کالج ہے, لیکن 1 لاکھ روپے فیس ہے. 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو جائے گا, کتنے لوگ افورڈ کر پائیں گے؟ تو اب آگے آنے والے وقت میں ایسا لگتا ہے کہ غریب مسلمان بچہ یا لوور مڈل کلاس کا نہیں پڑھ پائے گا. تو اس کے لیے اب کیا سولوشن ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سولوشن ہے کہ 10,000 روپے افورڈ کر سکتا ہے 6 مہینے کے.
تو ہم اس سے کہتے ہیں بچے سے کہ تم اپنی فیس بھر دو 10,000 روپے اور ہمارے پاس آ جاؤ. اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی کا یہ ہے کہ بہت سے کالج سینٹرز بنا رکھے ہیں، لیکن پڑھائی الگ الگ کسی سینٹر پہ اچھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر کے اوپر وہ فارمیلٹی ہے اور وہاں پر وہ سگنیچر لیتے ہیں تاکہ بل ہو سکے، ان کا بل بن سکے. یہ ان جنرل میں نے دیکھا. تو ہم نے کہا لیکن یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم دوسرے پہ ڈپینڈ ہی نہیں ہوتے، ہم خود پڑھائیں گے بچے کو. تو ہم 9 بجے سے شام کو 6 بجے تک کلاسز کرتے ہیں جو اگنو کے سبجیکٹس ہیں ان کی. تو BCA کے اندر 4 سبجیکٹ ہوتے ہیں، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے فرسٹ سیمسٹر میں، عام طور پہ ہر سیمسٹر میں 4-5 سبجیکٹ ہوتے ہیں. اس کی پوری کلاسز ہم کرا دیتے ہیں یہاں پر جسولہ میں ہم نے سینٹر کھولا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ڈگری تو آ گئی، لیکن ڈگری تو لاکھوں لوگ لے کے گھوم رہے ہیں ہندوستان میں، نوکری تو کسی کو نہیں مل رہی ہے. یہاں تک کہ جو 1-1.5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں انہیں بھی نوکری نہیں مل رہی. نوکری کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے کمپنی مانگتی ہے ایکسپیرینس. ایکسپیرینس تو مل نہیں سکتا، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ ہے ایکسپیرینس کی. میری بہت زندگی جو ہے ٹریننگ میں گزر گئی، لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ٹریننگ بھی ایکسپیرینس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ٹریننگ ہے اور ایکسپیرینس ہے. جن بچوں کو میں ٹریننگ دیتا ہوں وہ سرٹیفیکیشنز بھی کر لیتے ہیں. جب کمپنی ان سے کہتی ہے آؤ یہ پروجیکٹ لو کام کرو، کر سکتے ہو پروجیکٹ، وہاں پر کہتے ہیں بھائی ایکسپیرینس نہیں ہے ہمارے پاس. کمپنی کا وہیں موڈ آف ہو جاتا ہے، کمپنی کہتی ہے وہ بیکار ہے. اب ایکسپیرینس، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ اس میں ایکسپیرینس مل ہی نہیں سکتا بچے کو، تو یہاں پرابلم ہے ایکسپیرینس کی. لیکن اگنو ایک بہت اچھا سولوشن ہے اس کا، کیونکہ اگنو جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ پارٹ ٹائم پڑھ سکتے ہیں سیٹرڈے سنڈے میں. یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ملی. ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے ایک IT کمپنی بنائی، اس میں ہمیں کچھ پروجیکٹ ملے ہوئے ہیں سعودیہ سے، کچھ ملا ہے جاپان سے. ہم بچوں کو اس پہ کام کراتے ہیں پروجیکٹ میں. فرسٹ سیمسٹر میں نہیں کراتے، پڑھنے دیتے ہیں، اس کے بعد کام کراتے ہیں ان سے. ہاں، پیمنٹ نہیں کرتے ان کو، کیونکہ وہ اتنے قابل نہیں ہوتے کہ پروجیکٹس کو ڈیلیور کر سکیں. پروجیکٹس میں ساتھ میں لگا لیتے ہیں تاکہ وہ سیکھیں. ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہندوستان کے اندر جاب نہیں مل رہا ہے، مشکل ہے، تو پوری دنیا میں جابس ہیں، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس کے حساب سے تیار کر لو. اور وہاں پر تو آدمی کی بہت کمی ہے. ہندوستان کی پروفیشنلز کی پوری دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے، اور اس سے ہندوستان کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے فارن کرنسی آتی ہے. پھر وہاں سے لوگ ٹیکنالوجی سیکھ کے آ کے انڈیا کے اندر وہ ٹیکنالوجی شروع کرتے ہیں. تو بہت ایڈوانٹیجز ہیں کنٹری کو اس سے. تو ہم کوشش کریں کہ وہاں پر جائیں. اس کے لیے ہم 2 زبانیں سکھاتے ہیں، جاپانیز اور عربک. جاپان کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر ملک ہیں جن کی اکنامی اچھی ہے، سب کی پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جوان شادی نہیں کر رہے. جب شادی نہیں کرتے تو ہر کنٹری کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے، لیکن اکنامی سب کی اچھی ہے. ان کو جوان چاہیے، لیکن کام کے جوان چاہیے. باہر جانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو IT کی ڈگری کی ضرورت ہے. IT کی پوری دنیا میں ہوڑ لگی ہوئی ہے، اور اسپیشلی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، AI آ رہا ہے، کلاؤڈ آ رہا ہے، جنریٹو AI آ رہا ہے. ساتھ میں 3 سال کا ایکسپیرینس مانگتے ہیں، کیونکہ فریش تو اپنے لوگوں کو ٹرین کریں گے، باہر والوں کو کیوں کریں. تو اگنو ایک بہت اچھا آپشن ہے، 3 سال پڑھائی کے ساتھ دے رہا ہے ایکسپیرینس کے لیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان بچوں کو 3 سال کے بعد ان کے پاس BCA ہوگا، ہم ان کو 3 سال اپنی IT کمپنی کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیں گے، اور یہ ساتھ میں کام کیے ہوئے ہوں گے تو کوئی پرابلم نہیں. اور تیسری چیز، ہم ان کو 2 زبانیں سکھا رہے ہیں، جاپانیز اور عربک، کہ وہاں پر بہت زبردست IT پروفیشنل کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن وہ جاپانیز آئے بغیر اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیتے. بہت پرٹیکولر ہیں اپنی لینگویج کے اندر. 5 لاکھ روپے اسٹارٹنگ سیلری ہے IT پروفیشنل کی. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 5 لاکھ روپے ہمیں دو، ہم تیار ہیں جاپانیز سیکھنے کے لیے، ہم سکھا دیں گے بچے کو جاپانیز. ہم اس کو سکھا رہے ہیں، لیکن سارے ایگز ایک باسکٹ میں نہیں رکھنا چاہیے. خدا نہ خواستہ کل کچھ ہو گیا، نہیں جا پایا بچہ جاپان، تو اس کے لیے عربک سکھا رہے ہیں. عربک جو ہے وہ بہت ملکوں میں بولی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں IT پروفیشنل وہاں پر بھی بہت زبردست ڈیمانڈ ہے. اس وقت ملکوں میں کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے IT پروفیشنل اپنے یہاں کھینچ لیں، کیونکہ اکانومی رن ہو رہی ہے اس سے.
ابھی جو لیٹسٹ سینٹرز دنیا کے اندر ہیں وہ دبئی، لندن اور جرمنی، یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. جاپان اس وقت پیچھے رہ گیا اس ہوڑ کے اندر. ہر ملک چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے یہاں لوگ آئی ٹی پروفیشنلس آئیں تاکہ اکانومی، انڈیا کی اکانومی مین جو چل رہی ہے وہ آئی ٹی سے چل رہی ہے. باقی کوئی جابس وابس نظر نہیں آ رہے کسی فیلڈ کے اندر. تو کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، کیونکہ آپ لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ساتھ میں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولس ہیں یا سافٹ ویئرس ہیں وہ سیکھ لیجیے. اور سیکھنے میں کیا ہے، تھوڑا کام کر لیجیے اس کے اوپر. اس کے لیے جس کی کوشش کریں گے وہ چیز آ جائے گی. پرابلم یہ ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں. اب میں تو پوری تقریباً 4 ملکوں میں کام کیا اور 10 کنٹریز میں نے ٹریول کیا یا بزنس کیا. تو وہاں پر اتنی نیڈ ہے انڈین آئی ٹی پروفیشنلز کی یا انڈینز کی جو پڑھے لکھے ہیں صرف، لیکن وہ لوگ جا پا رہے ہیں جو انگلش جانتے ہیں. دیکھیے جب پاپولیشن کم ہوگی تو پلمبر بھی کم ہوگا، الیکٹریشین بھی کم ہوگا، کارپینٹر بھی کم ہوگا، لیکن یہ کوئی نہیں جا پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انگلش نہیں جانتے. تو انگلش ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر آپ ان کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں جہاں انگلش بولی جاتی ہے، یا اگر دوسرے کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی زبان ضرور سیکھ لیجیے. اس کنٹری میں انٹری کرنا بہت آسان ہے. امپلائمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، بہت امپلائمنٹ ہے وہاں، لوگ کم ہیں اور امپلائمنٹ زیادہ ہے. تو کیوں نہیں سوچتے چلو بھائی وہاں کر لیتے ہیں، یہاں پر کیوں لاکھوں اور کروڑوں میں کمپیٹ کر رہے ہیں؟ وہاں تو کرنا نہیں ہے کمپیٹ. تو اس کے لیے آپ لوگ تھوڑا سوچیں، وہ ایک ایریا ہے. اور انشاءاللہ ابھی میں کیونکہ یہاں پر آیا تو ابھی جب آدمی نئے لوگوں سے ملتا ہے، نئے ایٹماسفیئر میں جاتا ہے تو نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو مجھے آپ لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ 2 کورسز کریں. ایک اپنا کورس کرتے رہیں اور سیٹرڈے سنڈے میں کوئی پروفیشنل کورس آئی ٹی سے ریلیٹڈ کر لیں. نیو ایجوکیشن پالیسی میں بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کب اگنو امپلیمنٹ کرے گا، کیونکہ گرو گوبند سنگھ انٹرپرائز یونیورسٹی نے امپلیمنٹ کر لیا. 4 سال کے سارے کورسز ہوا کریں گے، گریجویشن کورسز اسٹارٹیڈ. تو BCA میں نہیں شروع ہوا ہے تو ہو سکتا ہے نیکسٹ سیمسٹر سے شروع ہو جائے. تو آپ لوگ کیا کریں کہ اس میں کیا ہے کہ 1 سال کرنے کے بعد چھوڑ دیا تو آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اگر آپ نے BCA میں لیا 1 سال کے بعد چھوڑ دیا تو سرٹیفکیٹ ان کمپیوٹر اپلیکیشن مل جائے گا. 2 سال کر لیا تو ڈپلومہ ان کمپیوٹر اپلیکیشن مل جائے گا. 3 سال کر لیا تو ڈگری ان کمپیوٹر اپلیکیشن مل جائے گی. 4 سال کر لیا تو آپ کو بیچلرس ڈگری ود آنرس مل جائے گی. 2 کورسز UGC نے الاؤ کر دیا، آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ان کے ٹائمنگز جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ ٹائمنگز ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ سوچیں. ماشاءاللہ یہاں پر اگنو کے کئی لوگ میں نے سنا یہاں پر ہیں، تو وہ لوگ بھی کچھ سوچیں اور ہم مل کے ساتھ کرتے ہیں. کم سے کم 1 سال کا آپ لوگوں کو کچھ سرٹیفکیٹس آپ کے لینگویج سے ریلیٹڈ جو ٹولس ہیں اس کا اگر ہم کرا دیں تو میرا جہاں تک خیال ہے انشاءاللہ یہ کافی فائدہ مند رہے گا. اور کیونکہ میں نے سوچا نہیں کبھی گریجویشن لیول کے اوپر کہ بھئی ان کے لیے کیا کیا جائے. میں نے تو مینلی سوچا بھئی 12th کے بعد بچوں کو کیا کیا جائے. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور پھر دیکھتے ہیں اس میں. دیکھیے کتنے لوگ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو انشاءاللہ کچھ پروگرام بناتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. جی نہیں، میں اس کا کوئی آرٹس کامرس سائنس کسی کا بھی ہو، صرف پاس ہونا ضروری ہے. ایڈمیشن کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. فارم بھر دیں گے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے اندر. اس میں یہ ہے جو حافظ بچے ہیں یا جن کے فادر نہیں ہیں ان کو ہم فری پڑھاتے ہیں. ان 3000 روپے ہم چارج کرتے ہیں سب بچوں سے، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے سال ایکسپیریمنٹ کیا کہ اگر پیسہ نہ لو تو بچہ آتا ہی نہیں ہے کلاس کے اندر. تو اس سال ہم نے 3000 روپے لینا شروع کر دیا. اس کو ہم کسی طریقے سے بھی معاف نہیں کرتے ہیں. تو 3000 جو دے گا وہ ہم اس کو ایڈمیشن لیتے ہیں. اور اگر حافظ بچہ ہے اور اگر فادر نہیں ہے اس کے تو ان کو ہم فری پڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 15 حافظ ہیں، 4 اورفنس ہیں. ٹوٹل 40 بچے کے 38 بچے ہیں ہمارے پاس. باقی سب فی پے کرتے ہیں. شکریہ. یعنی مطلب کوئی بھی آپ کے پاس جائے تو آپ ایڈمیشن لے لیں؟ جی کوئی اس نہیں، ہم لیتے ہیں اگنو. اگر اگنو کا ایڈمیشن ہوگا تب لیں گے اس کو. اگنو کمپلسری ہے اس کو ایڈمیشن لینا. 10,000 روپے اگنو کی فیس جمع کرنا ضروری ہے اس کو. وہ پہلے جمع کرے گا کیونکہ ورنہ ہم پڑھائیں گے کیا اس کو؟ کیونکہ تبھی تو وہ ڈگری، تبھی تو باہر بھیج پائیں گے ہم. ڈگری ہوگی اس کے پاس
اور گورنمنٹ کی ڈگری جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ کی ڈگری سے فارن کنٹریز میں کسی میں بھی جانا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کیسے مانے گی آپ آئی ٹی پروفیشنل ہو؟ وہ تو ڈگری سے مانتی ہے. باقی آپ نے جو سیکھا وہ تو کمپنی دیکھے گی کہ آپ کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. بیچلر کے بعد تو پھر تو ایم سی اے کر سکتا ہے. ایم سی اے کا ابھی ہم نے شروع نہیں کیا, ہم نے پچھلے سال شروع کیا تھا تو 15 بچے لیے تھے. تو الحمدللہ اس بار تو اتنا بچہ ہمارے پاس آ گیا کہ اب ہمیں خود نہیں پتا, کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اتنی. تو ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے سال کوشش یہ کریں جو مسلم علاقے ہیں الگ الگ, وہاں پر کوئی فرینچائزی لے لے اور ہم جو ہے یہاں سے ان کو سپورٹ کریں, 2-3 سال سپورٹ کریں, پھر وہ اپنا خود مینیج کریں اس کو. کیونکہ اگنو میں ایڈمیشن ہوگا, کہیں پر بھی ہر جگہ سینٹر ہیں اگنو کے, تو اس کو کریں. ساتھ میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم سکھا دیں گے, دھیرے دھیرے وہ خود اس کو سیکھ لیں اور خود رن کریں سینٹرز کو. کلاسز سیٹرڈے سنڈے میں 9 بجے سے شام کو 6 بجے تک ہوتی ہے. سیٹرڈے سنڈے میں والے جو آتے ہیں بچے, جی یہ عالمیت سے ان کا جامعہ ملیہ میں ایڈمیشن ہوتا ہے, جی اپنا ایڈمیشن ہو جائے گا. یہ اگنو والے بتائیں گے. اگر اگنو میں یہ لے لیں گے تو ہم لے لیں گے. جی 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 آپ نہیں بس ہو گیا. شکریہ بہت. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ. ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ جو ترتیب ہے وہ کوشچن آنسر سیشن ہی ہے. اب ہم جو ہے یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا پروگرام ہے, کیریئر گائیڈنس کا پروگرام ہے. صرف ایک تقریر میں یا ایک لیکچرز میں یہ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. اٹ از اے ڈیلیبریٹ اینڈ کنٹینیوس پروسیس. تو ڈیلیبریٹ بھی ہونا چاہیے, کنٹینیوس بھی ہونا چاہیے, اور جو جس کا انٹرسٹ ہے, ایریا آف انٹرسٹ, اس کے اکارڈنگ وہ چوز کرے. تو پھر یہ کوشچن آنسر کا سیشن ہے اوپن, آپ کر سکتے ہیں. جی میں تھوڑا انٹروین کروں, لیکن ابھی اس کا جو پیمنٹ بچا ہوا ہے شاید نیکسٹ ویک وہ فائنل ہو جائے, بورڈ بھی لگ گیا, اس کے بعد 10-12 کا سوال. جی جیسے گریجویشن کمپلیٹ کیا اس نے تو اس کو ایکسپیرینس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کیا, اس کی ایکسپیرینس دلانے کے لیے؟ ابھی اصل میں ہم نے سوچا نہیں اس چیز کا نا. ابھی میں بہار گیا تھا تو وہاں پر ایک پرابلم دیکھی میں نے کہ لوگوں نے اپنے زمین بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے اپنے بچے کو انجینئرنگ کرانے کے لیے ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں بھیج دیا. اور مجھے پتا ہے کہ انجینئرنگ کالج میں کیسے ڈگری مل رہی ہے کہ بچے کو, کیونکہ ان کو 1-1.5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, انہیں ڈگری دینا ہے اس کو, وہ ڈگری دے دیتے ہیں اس کو, لیکن وہ بچہ کچھ نہیں جانتا ہے, امپلائیبل نہیں. اب ان کے ماں باپ نے سوچا کہ بھئی ہم نے 6-7 لاکھ روپیہ لگا دیا, اب یہ ہمارا ایک دن سہارا بنے گا, یہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن وہ 2-3 سال ادھر دلی میں رہنے کے بعد پھر بھی ماں باپ اس کو سپورٹ کرتے رہے. پھر جب کچھ نہیں ملا تو ماں باپ نے کہا گھر آ جاؤ واپس, تو وہ گھر چلے گئے وہاں. اور گھر جانے کے بعد وہاں پر وہ 1 سال 2 سال وہاں بیٹھے رہے. اب ماں باپ نے کہا یہاں پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ وہ گھر کے کام میں کوئی انٹرسٹ لے رہا ہے, نہ کھیتی میں کوئی انٹرسٹ لے رہا ہے, کیونکہ اب تو انجینئر بن گیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں چلے جاؤ بھائی دلی چلے جاؤ, جہاں چلے جاؤ, یا پیسے دے کے کہیں کورس کر لو. تو یہاں پر آتے ہیں, اب جب تک 1-2 سال میں ٹیکنالوجی بدل گئی ہوگی, تو یہاں پر گڑگاؤں اور نوئیڈا کے اندر دکانیں بنائے ہوئے بیٹھے ہیں لوگ. جس چیز کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں آتی ہے فوراً بورڈ لگا دیتے ہیں. وہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آئی تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کرا رہے ہیں, کلاؤڈ کا آئی تو کلاؤڈ کرا رہے ہیں. بھائی کتنے پیسے لیں گے؟ بھائی 30,000 روپے 40,000 روپے لیں گے, آ جاؤ بھائی کورس کرا دیں گے تمہیں. اب ماں باپ سوچتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو چلو بھائی یہ 40,000 اور صحیح. تو ماں باپ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے 3 مہینے کے اندر اتنے گھنٹے کا کورس ہے, اس کو وہ سکھاتا ہے اور ایک پروجیکٹ 15 دن کا کرا دیتا ہے, لو تم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹ بن گئے. اب وہ جو کمپنی میں پہنچتا کمپنی کہتی ہے یہ کیا ہے, ہمیں تو ایکسپیرینس کام کر سکتے ہو کہ کام تو نہیں کر سکتے. تو کہا بھی پھر جاؤ گھر. اب وہ اگلی بار وہ ماں باپ سے کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ بھائی مجھے کچھ پیسے چاہیے. آخر کے اندر لاسٹ اس کی ڈیسٹنی جو ہوتی ہے کال سینٹر ہوتی ہے کہ کال سینٹر کو گریجویشن مل گیا, یہ تو اس سے بہتر ہے, تو 12واں پاس لیتے ہیں. اب تو انجینئر مل رہا ہے, اب تو اس کو BCA مل رہا ہے, چلو بھائی سپورٹ میں اور بہتر بچہ مل گیا, آ جاؤ بھائی
चलो भाई पहले 15,000 दे रहे थे तुम्हें हम 19,000 दे देंगे। अब वही सोचता है चलो भाई कुछ ना मिलने से ताने सुनने से बेहतर है कुछ तो कर लो। अब वो क्या बेच रहा है, इंश्योरेंस बेच रहा है, वहां पर क्रेडिट कार्ड बेच रहा है। अब वो जब ये कर लेता है, ज्यादा मजबूर होता है तो कंटिन्यू कर लेता है जॉब। अब 6 महीने 1 साल हो गया, अब इसको कॉल सेंटर के अलावा कोई भी नौकरी नहीं देगा, क्योंकि एक बार आपके पास एक्सपीरियंस हो गया फिर डिग्री को कोई नहीं देगा। वो देखते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इसका, उसी को दूसरा कॉल सेंटर दे देगा जॉब, लेकिन और कोई इंजीनियर की जॉब नहीं देगा, उसकी पढ़ाई बेकार। तो ये प्रॉब्लम मैंने अपनी देखी वहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ 2-4 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैंने लिया अपने साथ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये देखी कि उनके पास सोसाइटी का इतना प्रेशर है जॉब करने के लिए कि उनसे मैं कहता हूँ 1 साल के लिए आओ भी मेरे पास, क्योंकि 1 साल से कम में कोई सीख नहीं पाता। 2 महीने में अगर सीखना होता तो सारे के सारे इंडिया के जितने इंजीनियर्स हैं 2 महीने सीख के सर्टिफिकेट लेके सबको नौकरी मिल चुकी होती। कम से कम कंपनियां जो 1 साल का एक्सपीरियंस कहती हैं बिल्कुल सही कहती हैं। 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 1 साल के लिए आओ, लेकिन उसमें पेशेंस नहीं होता। वो 1-2 महीने आता है, वो कहता है मुझे नौकरी दिलवा दो, बस मैं पैसे देना पैसे भी ले लो लेकिन मुझे नौकरी दिलवा दो। अब दूसरा क्या, 4 साल उसने कुछ किया नहीं है, 4 साल उसने सिर्फ उसको प्राइवेट कॉलेज ने डिग्री दी है, ना उसने कोई लैब किया, ना प्रैक्टिकल किया उसने, ना उसने खुद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, कुछ नहीं सीखी। यहाँ पर एक जामिया हमदर्द का बच्चा आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बीटेक किया हुआ था, 1 साल से घर में बैठा है, 2,20,000 फीस है, तकरीबन माँ बाप ने 10 से 12 लाख रुपए खर्च किया है उसके इंजीनियरिंग के ऊपर। 1 साल से घर के ऊपर बैठा हुआ था, मेरे पास आया कि भाई मेरी नौकरी नहीं मिलती। तो मैंने कहा 1 साल के लिए मेरे पास आ जाओ, तुम्हें सीखना पड़ेगा 1 साल। तो कहा 1 साल तो नहीं आ पाऊंगा, घर वाले कह रहे हैं फौरन नौकरी करो। तो मैंने कहा कि मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। मैंने कहा इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग के अलावा क्या है, कुछ और पढ़ेंगे उसके अंदर। तो अगर तुम वो नहीं कर सकते तो इंजीनियरिंग तुमने क्यों की फिर? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम पावर बीआई टूल है, टूल यूज कर लो, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, वो आसान है, वो कर लो, लेकिन 5,000 रुपये ये जो ट्रेनर आता है 5,000 रुपये महीना देगा। तो कहा नहीं, इतने तो पैसे नहीं दे सकता। तो दोबारा नहीं आया। तो मेरे पास ऐसे बच्चों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं कि मैं क्या सोल्यूशन दूँ। तो अभी ये है, क्योंकि एक एक चीज़ को करना थोड़ा आसान हो, फिर अकेला मैं भी नौकरी करता हूँ, फैमिली भी चलानी है, तो उसके साथ में ये कर रहा हूँ। तो अगर अल्लाह ने आगे चाहा तो और मैं कोशिश करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके सामने आपने सवालात किए और उसके जवाबात आए। सवालात ये ख़त्म नहीं होने चाहिए, सवालात का सिलसिला अभी नहीं, अपनी ज़िंदगी में, बिलीव मी बिलीव मी, जो ये डब्लू वर्ड्स हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल होते हैं। आप हमेशा किसी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे डब्लू वर्ड्स का हु, वेयर, हाउ, व्हेन ये अपने आप से कहते रहेंगे तो ये आपके जो कैरियर के आंसर हैं वो आपको ख़ुद ब खुद मिल जाएंगे। अब एक क़ब्ल इसके कि मैं सदारती कलिमात के लिए प्रोफेसर सलीम साहब को ज़हमत दूँ, एक जुज़ इस प्रोग्राम का रह गया है, वो है कि हमारे जो अंजुमन तलबा क़दीम दिल्ली यूनिट के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी खिदमत में या उनको भी मेमेंटो पेश करना है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर सलीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो दिल्ली यूनिट के सदर हैं रिफ़ात कमाल साहब, वो आएँ और प्रोफेसर सलीम साहब के हाथों से मेमेंटो लें। बहुत शुक्रिया सर, प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर तनवीर इकराम साहब से कि आप अंजुमन तलबा क़दीम दिल्ली यूनिट के जो सेक्रेटरी हैं इरशाद साहब, उनको मेमेंटो पेश करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।
انجمن طلبہ قدیم دہلی یونٹ کے خازن ڈاکٹر عمران صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے ہاتھوں سے منٹو لیں. یہ اچانک سے ذمہ داری میرے پاس آ گئی ہے، تو میں 1977 کے جو فارغ ہیں ابو المجاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نظامت کی ذمہ داری جو ادا کر رہے تھے ان کو جو ہے مومنٹو دے کر ان کی ہمت افزائی کریں. بغیر کسی تاخیر کے میں جناب پروفیسر محمد سلیم انجینئر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. آپ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر جماعت بھی ہیں، نائب امیر ہیں، اور جس مرکزی تعلیمی بورڈ کے اشتراک سے یہ پروگرام ہو رہا ہے آپ اس بورڈ کے ڈائریکٹر بھی ہیں. مور دین 35 ایئرس کا ایکسپیرینس آپ کا ٹیچنگ اور ریسرچ کا ہے. آپ ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ MNIT میں پروفیسر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری، آپ جماعت اسلامی جو راجستھان یونٹ ہے اس کے امیر پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو سوشل فورمز ہیں جیسے ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمیٹی فورم اور دھارمک جن مورچہ اس کے آپ رہے ہیں. تو ایک لمبا ایکسپیرینس ہے. آپ سے درخواست کرتا ہوں میں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح دلی یونٹ کو آج کے اس بہترین پروگرام کے لیے جس میں کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پر فوکس کیا گیا. اس وقت ڈائس پر موجود ہمارے پینلسٹ اور ایکسپرٹس جنہوں نے اس سیشن میں اظہار خیال کیا ہے، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان فلاحی صاحب، ڈاکٹر تنویر اکرام صاحب، ڈاکٹر ظفر محمود صاحب چلے گئے ہیں الحمدللہ. اور یہ سیشن پورا، یہ جتنے لوگوں نے یہاں اپنی باتیں رکھی ہیں، یہ ان کی پوری زندگی کا ایک تجربہ اور نچوڑ ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے. اور یقیناً آپ تمام حضرات کو اس سے رہنمائی بھی ملی ہوگی، موٹیویشن بھی ملا ہوگا. بہت اہم باتیں یہاں آئی ہیں. یہاں موقع بھی نہیں ہے، وقت کافی ہو گیا ہے. میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک دو تین باتیں آپ سے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. جامعۃ الفلاح جو ادارہ ہے جس سے آپ حضرات فارغ ہیں ماشاءاللہ، اس کا ایک مشن ہے جس کو یہاں پیش بھی کیا گیا. ایک مقصد کے تحت اس کو قائم کیا گیا. تحریک اسلامی جو اس ملک میں اللہ کے دین کی اقامت کا کام انجام دے رہی ہے، اس میں اس طرح کے ادارے بہت ہی اہم اور کلیدی رول ادا کرتے ہیں. تحریک اسلامی کا ایک بنیادی کام یہ ہے ہر دور میں کہ وہ فرد معاشرہ اور نظام کو ٹرانسفارم کرے، اس میں تبدیلی لائے، اور وہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں لائی جائے، جس کو ہم نے اقامت دین کہا ہے. تو بنیادی طور پر فرد، معاشرہ اور نظام کو ٹرانسفارم کرنا، یہ ٹرانسفارم
کرنے والی تحریک ہے. اور اسی کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں ہم تو دنیا میں جو کامیابی اور ناکامی کے پیمانے ہیں ان کو درست کرنا بھی اس تحریک کی ذمہ داری ہے. جو پیمانے لوگوں کے غلط ہو گئے ہیں، غلط بنا لیے ہیں، اس کو درست کرنا اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں سوچنے اور غور و فکر کے طریقے اور انداز کو درست کرنا، یہ بھی تحریک اسلامی کا ایک بنیادی کام ہے. اسی کے ذریعے ٹرانسفارمیشن آتا ہے، اسی کے ذریعے تبدیلی آتی ہے. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، بہت اچھا تھا، اور کہا کہ شیکنگ دا ورلڈ. کیا تھا وہ؟ کہ یو کین شیک دا ورلڈ. تو میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں کہ یو کین ناٹ اونلی شیک دا ورلڈ بٹ یو ہیو ٹو شیپ دا ورلڈ. تو ہم کو اس دنیا کو شیپ کرنا ہے، وی ہیو ٹو شیپ دا ورلڈ. تو اس دور کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے جس دور میں اس وقت ہم ہیں کہ اب اس دور میں کیریئر، جس کو آپ دنیاوی کیریئر کہہ رہے ہیں، کیریئر کو بھی ڈیفائن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن کیریئر کا ایک پارٹ یہ ہے کہ دنیا میں جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ہماری معاش کی، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہم اختیار کریں. تو آج کے دور کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اب وہ بیریئر سب ختم ہو گئے کہ ایک بریلینٹ کیریئر جو ہے وہ کسی ایک خاص میدان میں ہے. بلکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آنکھ بند کر کے کوئی بھی ایک میدان چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ چن لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس پر اتنا فوکس کریں اور اس پر اتنی محنت کریں اور اس میں اتنا ایکسیلنس پیدا کریں، جس کو آپ تو عالم حضرات ہیں، احسان کا مقام حاصل کریں، اس میں ایکسیلنس حاصل کریں. تو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ اس طرح انجام دے سکتے ہیں کہ یو کین بیکم اے سکسیزفل پرسن. سکسیزفل سے مراد دنیا میں الگ نظر آنے والے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس کام میں مہارت حاصل ہو، اس کام میں ایکسیلنس، وہ سب سے بڑی چیز ہے. کسی نے کہا ہے کہ دنیا میں جو بڑے نمایاں اور سکسیزفل لوگ ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ تھنگس نہیں کرتے، الگ چیزیں نہیں کرتے. دے ڈونٹ ڈو ڈفرینٹ تھنگس دین اے کامن پرسن بٹ دے ڈو تھنگس ڈفرینٹلی. وہ کوئی آپ سے الگ نہیں ہے اور کوئی الگ کام نہیں کرتے، وہ انہی کاموں کو جو آپ ہم سب کرتے ہیں ان کاموں کو الگ انداز میں کرتے ہیں. دے ڈو تھنگس ڈفرینٹلی، اور اس میں اپنی صلاحیت کو کی چمک اور روشنی اس میں نظر آتی ہے. ایک اور بات میں عرض کر دوں، دنیا میں ناکامی اور فیلیور جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک ہمارا سائیکولوجیکل ایک سٹیٹ ہے جس کو ہم فیلیور کہتے ہیں. فیلیوری اور ناکامی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے جو ہم بات کر رہے ہیں. آخرت کی ناکامی اور فیلیور وہ پیمانے ہمارے سامنے، لیکن دنیا میں جو ہم کہتے ہیں ہم ناکام ہو گئے، نہیں. آپ کسی کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو مطلوبہ نتیجہ ابھی نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی اور محنت کرنی ہے. جس کو آپ فیلیور کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ کو نئی چیزیں سکھا رہا ہے، جس میں اگر آپ کو پہلی کوشش میں وہ چیز حاصل ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے. جس کو آپ ناکامی کے کہہ رہے ہیں وہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ وہ ایکسیلنس پیدا کرنے کی چیز ہے. دنیا میں فیلیور جیسی کوئی چیز نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کے سامنے منزل رہے، فوکس رہے اور مسلسل کوشش اور جد و جہد رہے. آپ اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے، ہمت ہار جائیں گے، اور تو وہ چیز ہے ناکامی. لیکن اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکا. دنیا میں جتنے بڑے دنیاوی اعتبار سے جن کو کامیاب لوگ کہا جاتا ہے، آپ اگر ان کی بایوگرافی دیکھیں گے تو
زیادہ تر لوگوں کی شروعات بہت ایڈورس سچویشن سے ہوئی ہے. وہ ان کی ایڈورسٹی جو تھی، ان کے پاس جو کمی تھی یا ان کو کچھ حاصل نہیں تھا، اسی ایڈورسٹی کے ماحول نے ان کو آگے بڑھنے کے لیے انسپائر کیا، اور وہ دنیا میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے. آپ نے یہ HP کمپنی کا نام سنا ہوگا. اس کمپنی کا پورا نام ہے ہیولٹ اینڈ پیکارڈ. یہ دو دوست تھے. پیکارڈ کا انتقال ابھی کچھ سالوں پہلے ہوا ہے. یہ دونوں امریکن تھے، دونوں انجینئر تھے. ڈگری اور تعلیم کے بعد ان کو کہیں جاب نہیں ملا، بہت پریشان رہے. $300 انہوں نے دونوں نے مل کر کہیں سے ادھار لیا، اور ان دونوں میں سے ایک کے والد کے مکان میں ایک گیریج تھا. اس گیریج کو انہوں نے ریکویسٹ کر کے حاصل کیا، اور ان دونوں نے مل کر وہاں اپنا ایک چھوٹا سا ورکشاپ کھولا، ایک سرکٹ ڈیزائن کیا، اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پہنچے ہیں. تو اس لیے یہ چیز کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے کیسے ہم شروع کر سکتے ہیں، نہیں. آپ مسلسل کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس مقام تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو میں انہی باتوں کے ساتھ اور اس یاد دہانی کے ساتھ کہ آپ جس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں وہ ادارہ اپنا ایک مقصد رکھتا ہے، اور الحمدللہ آپ اس سے فارغ ہو رہے ہیں. آپ کسی بھی میدان میں جائیے اور الحمدللہ آپ اس ادارے سے فارغ ہونے والے لوگ ہر میدان میں آپ کو ملیں گے، دنیا کے بہت سے ملکوں میں ملیں گے. لیکن وہ جو اصل جو مقصد ہے اس ادارے کے ذریعے سے حاصل کرنے کا ہے کہ اس دنیا میں تبدیلی لانی ہے، اس دنیا کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اور اس کی شروعات اپنے آپ سے ہے. اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اپنے ماحول کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اور پھر اس پورے نظام کو بھی ہمیں ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرنا ہے. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں جامعۃ الفلاح کی اولڈ بوائز ایلومنائی ایسوسی ایشن کو کہ انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور مجھے اس کا موقع دیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کچھ دیر رہ سکوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. احسن اللہ جزاکم. انجینئر محمد سلیم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائریکٹر مرکزی تعلیمی بورڈ. اب اس پروگرام کا سلسلہ ختم کرنے سے پہلے میں دہلی یونٹ کے جو صدر ہیں رفعت کمال صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور کلمات تشکر سے اس پروگرام کا باقاعدہ اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم فلاحی برادران اور مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ کیریئر کونسلنگ پروگرام دراصل انجمن طلبہ قدیم دہلی یونٹ کی طے شدہ ایجنڈوں کا ایک سلسلہ ہے. آج کا پروگرام اپنی اہمیت و افادیت کے لحاظ سے منفرد نوعیت کا حامل ہے. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اس طرح کے بامعنی اور بامقصد پروگرام کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں مرکزی تعلیمی بورڈ جماعت اسلامی ہند کا بھی شکر گزار ہوں جن کے اشتراک سے کیریئر کونسلنگ کا یہ پروگرام منعقد کرنے کی راہ ہموار ہوئی اور آج اس تاریخی حال میں ہمیں یہ پروگرام کرنے کا موقع ملا. میں انجمن طلبہ قدیم دہلی یونٹ کے شورا کمیٹی کے تمام ممبران کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ جن کے قیمتی مشوروں اور رہنمائی سے اس پروگرام کو ترتیب دینے اور منظم کرنے میں مدد ملی.
آپ تمام فلاحی برادران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس بامقصد اور پرمعانی پروگرام میں اپنی شرکت سے اسے کامیاب بنانے میں ہماری مدد کی۔ آپ کی شرکت نہ صرف اس پروگرام کی اہمیت کو بڑھاتی ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ سب نوجوان نسل کی تربیت اور رہنمائی کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ یقیناً نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور ان کی درست سمت میں رہنمائی نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ آج کا پروگرام اسی مقصد کے تحت منعقد کیا گیا ہے تاکہ نوجوانوں کو مختلف پیشہ ورانہ میدانوں میں انتخاب کی بصیرت فراہم کی جا سکے۔ اس پروگرام کی بدولت آپ اپنے ذوق و شوق اور صلاحیتوں کو بہتر طور پر پہچان سکیں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے درست فیصلہ کر سکیں۔ میں خصوصی طور پر اپنے معزز و محترم مہمانان اور مقررین جناب انجینئر سلیم صاحب، ڈائریکٹر مرکزی تعلیمی بورڈ و نائب امیر جماعتی اسلامی ہند، جناب سید ظفر محمود صاحب، صدر زکوٰۃ فاؤنڈیشن، جناب ڈاکٹر تنویر اکرام صاحب، پرنسپل و پروفیسر کمیونیکیشن آئی ٹی کیریئر اکیڈمی، جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان فلاحی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر اگنو و رکن مجلس شورا و تعلیمی بورڈ جامعۃ الفلاح کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے ہماری استدعا پر اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنے تجربات اور علم سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اپنے علم، مہارت اور تجربات کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھا۔ آپ حضرات کی رہنمائی اور تجربات یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اس پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے میں ذمہ داران انجمن دہلی یونٹ، منتظمین اور والنٹیئرز کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب کی محنت و لگن کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا۔ آپ لوگوں کی ہر کاوش قابل تحسین ہے۔ ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے کسی بھی طرح سے انجمن دہلی یونٹ کا تعاون پیش کیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو مختلف شعبوں کے ماہرین سے براہ راست سیکھنے و سمجھنے کا موقع ملا۔ میری یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی دلچسپیوں کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں اور اس راستے پر گامزن ہوں جو آپ کے لیے بہترین ہوں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے، آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں، آپ اس قوم کا وہ روشن مستقبل بنیں جس پر ہم سبھی کو فخر ہو، اور آپ اس ملک و ملت کی ترقی کا باعث بنیں۔ امید ہے کہ جس طرح آپ سب کا تعاون انجمن طلبہ قدیم دہلی یونٹ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہا ہے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ ایک بار پھر میں ذمہ داران انجمن دہلی یونٹ کی جانب سے آپ تمام مہمانان، مقررین، منتظمین اور والنٹیئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔